وفاقی کابینہ میں سب سے بلنٹ اور بولڈ وزیر شیخ رشید احمد، ان کو ریپلیس کرتے ہیں ایک نرم و ملائم اور بڑے ایک نرم خو محمد علی درانی۔ یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ نہیں تو آپ کیوں نہیں گئے؟ سارے آپ سے متعلقہ سارے وہاں پہ آ رہے تھے نا، تو کام میرے سے متعلقہ تھا۔ تو پھر جناب جب میں کوئی 1 گھنٹہ گزرا تو میر شکیل صاحب میرے پاس تشریف لے آئے۔ اچھا، تو میں نے کہا جی کدھر آپ کدھر؟ کہتے ہیں میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم وہاں نہیں تھے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ تم اس چیز میں پارٹی نہیں ہو۔ وہ کچن کیبنٹ ہوتی ہے، وہ ساری انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو ہونے چاہیے بند۔ آپ نہیں تھے کچن کیبنٹ میں؟ آپ تو بڑے نہیں، میں کچن کیبنٹ میں تھا، لیکن اشتہار بند کرنے والی کچن اچھا کیبنٹ۔ وہ نہیں لگتی۔ آپ پلیز پانی لے لیں، کافی آپ نے ایک سگیل واقعہ سنا دیے ہیں۔ فقیر تو ابھی سے کوئی بھی نہیں، ہمارا تو زندگی فیور کرتے کرتے سر، لیکن اس زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جیو کا لوگو بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہے، جیو کے جو کیپٹل ٹاک ہے وہ ڈی چاک سے ہو رہا ہے اور وہ بین ہو گیا بہت سے اصل میں چینل۔ یہ ساری جو مشرف صاحب کی یہ ساری جو تھی نا کے خلاف جو کیمپین تھی، اس کے پیچھے بیکنگ تھی۔ ایشو تو اپیرنٹلی بڑا ڈیموکریٹک، آپ آ گئے ہیں، یہ بھرپھرا لیں، یہ اناؤنس کرا دیں۔ کیا اناؤنس کرا دیں؟ میں نے جب ٹی وی پہ دیکھا تو وہ فوٹو چل رہی تھی اس وقت مشرف صاحب کی اور افتخار صاحب کی ملاقات کی۔ اچھا، وردی میں مشرف صاحب ان سے مل رہے تھے۔ اور اب خیر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو پوری وکلا موومنٹ تھی، لائرز موومنٹ تھی، جس سے پورے پاکستان کو وہ کیا، جنرل کیانی کی اس کو سپورٹ حاصل تھی، تو وہ 5-7 پولیس والے جو ہیں وہ اندر سانڈ کی طرح پھر رہے تھے، شیشے توڑتے۔ میں نے ان کو دھکے دیے جا کے، میں نے نکلو گیٹ لاسٹ، تمہیں کس نے آرڈر دیا ہے؟ تم یہاں کر کیا رہے ہو؟ تم لوگوں نے میرے سے بات چیت کی تو میں نے اپنی بات کی، تو واپس میں نے کہا میں جا کے ریزائن کرتا ہوں۔ میں پھر ابھی میں جا رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف، تو مجھے مشرف صاحب کا فون آ گیا۔ مجھے ایک دن مشرف صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا زوانی صاحب آپ کے تو بہت خلاف ہو گئے ہیں میڈیا والے۔ میں نے کہا ہاں سر بہت زیادہ خلاف، تو کیا وجہ ہے، کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے سے زیادہ ایک فرد ہے جس کے میڈیا والے خلاف، اور وہ آپ ہیں۔ کہنے کون؟ میں نے کہا سر آپ۔ میں جب مشرف صاحب کے ساتھ 2007 میں امریکہ کے دورے پہ گئے، جب یہاں پاکستان میں لائٹ چلی گئی تھی، میں نے وہاں بھی حالات دیکھے، مشرف صاحب کی وہ ٹریٹمنٹ میں گڑبڑ ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا، میں کہا سر ادھر کوئی حالات مجھے ٹھیک نہیں نظر آ رہے۔ کدھر؟ امریکہ میں۔ اگر میں نے نام لیا تو مشرف صاحب نے اسی وقت ان لوگوں کو بلا لینا، انہیں کہنا دوانی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ میں نے کٹ پہ آپ کے سامنے ہی۔ میں اکیلا ہوں پارلیمنٹیرین جس نے 18ویں ترمیم پہ دستخط نہیں کیے۔ ان کی پارٹیاں بھی چلاتے تھے، ان کی نشر و اشاعت بھی کرتے تھے۔ افغانستان کی جماعتیں جو پاکستان سے جب میرے خیال آپریٹ ہوتی تھی، اس وقت تو پاکستان سے ہی ہوتی تھی نا، پشاور میں ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے ساتھ کو اپنی ہاسٹلوں میں اکثر یہ موٹر سائیکلوں پہ یہ لیڈر سارے بیچارے پھرا کرتے تھے۔ ایک دن اکمل مرزا صاحب جو تھے وہ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر دیکھا تو ٹائیگر کھڑا تھا۔ اچھا، خود ٹائیگر جو کہ اس وقت ایک مشہور بدماش ہے، جس کو وزیر داخلہ کی سرپرستی تھی، اتنی موٹی گردن تھی، انہوں نے کیا اکمل اس طرح کر کے اچھا بس کرتے، اگر کوئی مدعی عورت ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے، مرد تو 2 منٹ لگاتے بھاگ جاتے۔ اچھا، اس میں آپ نے کیا سائیکولوجیکل کیا آپ نے دیکھا اس میں؟ مطلب آج کے دہشت گرد کہہ لیں آپ، چلیں آپ مانتے ہوں گے دہشت گرد سے جو ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے نا، آپ اس کے ساتھ ہی؟ میں نہیں، ابھی میں سمجھانے کے لیے اپنا مفہوم میں بعد میں بولوں۔ آج کے جو دہشت گرد ہیں وہ میرے شاگردوں کے شاگرد۔ میں جو فرسٹ پاکستان میں جس لاٹ نے مطلب ٹریننگ لی تھی ان میں شامل تھا۔ میرے سامنے اس وقت دہشت گرد بیٹھے ہیں آج کے دہشت گرد؟ جی، میرے پاس تو اور بھی کافی ڈگری ہے۔ اچھا، تو فانوں کو لاؤڈ اسپیکروں کا بڑا شوق تھا، تو وہ جناب دونوں طرف لاؤڈ اسپیکر لگا کے نا نماز ہو رہی تھی، تو ادھر بھی نماز ہوئی ادھر بھی ہوئی، تو دونوں طرف میں بعد میں مولوی صاحب دعا کرا رہے تھے۔ دعا ایک سی تھی، یہ جو کفار کے ایجنٹ دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے۔ دونوں کو آوازیں آ رہی تھی ایک دوسرے کی، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف دعا کر رہے تھے، دونوں اللہ سے مانگ رہے تھے۔ دونوں اللہ سے، دونوں کا اللہ ایک تھا، دشمن فرق تھے۔ میرا ایسی دل شکنی ہوئی نا، پھر میں چپ کر کے بیٹھا۔ تو ایک دن وہ مجھے آئے، کہتے ہیں درانی، میں نے کہا جی، کہتے ہیں یار اب بھاگ چلو۔ کدھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ۔ اور آج ایک بہت ہی ایکسائٹنگ گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے ملینئلز ہیں، اسپیشلی ہم نے جین زی اور ملینئلز کی بہت ساری باتیں یہاں پہ کر رکھی ہیں، ایسے ملینئلز اور 90s کڈز جنہوں نے 2000 میں ٹی وی دیکھنا شروع کیا اور نیا الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں جب آیا تھا،
اور ڈیلی ہم لوگ ٹاک شوز دیکھا کرتے تھے, اور کیپٹل ٹاک اور آف دا ریکارڈ اور لائیو وتھ طلعت حسین اور بہت ساری ٹی وی اور پوری جو ایک چینلز کی بہار ہے تھی, اس میں کنسسٹنٹلی ایک شخصیت کو ہم اور آپ سنا کرتے تھے. اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ دیکھا, لیکن وہ والی جو میموریز ہیں آج آپ کو تازہ بھی ہونے والی ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری جو سٹوریز, کہانیاں اور بہت ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں بھی موجود بھی ہوں گی, اور اس کے سوالوں کے جواب آپ کو درکار بھی ہوں گے. وہ ہم آج ڈسکس کریں گے. تھم نیل آپ نے دیکھ لی ہے, ون اینڈ اونلی محمد علی دورانی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ باقی ہے کہ رات کے اس پہر بھی آپ ماشاء اللہ فریش ہیں. رات کا آپ رات کا ٹائم پریفر کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے؟ ہاں, رات کو میں پڑھنے وغیرہ کا اپنا کام کرتا رہتا ہوں. اچھا, ابھی تک؟ تو ایسے کوشش اپنی مطلب زنگ اتارنے کے لیے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں رات کو سکون ہوتا ہے, ریفلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, سوچ بھی سکتے ہیں, ڈسٹربنس نہیں ہوتی. ورنہ تو سر آپ کی ایج کے جتنے لوگ بھی آتے ہیں نا, وہ تو ہمیں جھاڑتے ہیں کہ تم لوگ ابھی تک جاگ رہے ہو, صبح جلدی اٹھا کرو, ہمارے ڈپریشن میں اضافہ کرتے. میرا تو ویسے اپنا, میں نے نائٹ ٹریولنگ بے شمار کی ہے, اس کو میں بہت اپ بیٹ ہوتا ہوں, صبح تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہوں. فجر کے بعد میں ذرا ہو جاتا ہوں, تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہوں. لیکن تو یہ مت ہے یا اس میں ریئلٹی؟ ویسے یہیں سے بات شروع کر لیں کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے, سحر خیزی اور یہ ساری چیزیں, یا پھر اپنی سہولت پہ دیکھنا چاہیے؟ میرے ایک دوست تھے, تو میں نے انہیں کہا, پتہ نہیں اب یہ آپ نے دیکھ لیں آپ. جی جی. تو میں نے انہیں کہا یار وہ حدیث ہے کہ صبح دیر سے اٹھنا جو ہے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے نا. تو وہ کہتا ہے دورانی بھائی, میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ضعیف ہے حدیث. تو کب سے بن گیا؟ کہتا ہے جی میں نے جتنے مالدار لوگ رکھے ہیں نا سارے 12 بجے کے بعد مالدار ہونے کے بعد شاید وہ تو وہ پھر مجھے, میں کراچی جاتا تھا نا, دیکھتا تھا وہ بڑے بڑے بزنس مین تھے نا, وہ بس 1 بجے آتے تھے اور 4 بجے وہ بس بزنس کر کے واپس چل پڑتے تھے. تو اس لیے وہ تو اس نے پھر مجھے بہت سی مثالیں دی تھیں. لیکن میں تو بہرحال صبح اٹھنے کی اپنی برکات ہیں. اٹھ پاتے ہیں آپ رات سے جاگنے کے بعد؟ میں ہاں, صبح میں اصل میں سوتا ذرا اکثر لیٹ ہوں, ورنہ میں صبح اٹھ بھی سکتا ہوں. مطلب میرے لیے اٹھنا اور سونا کوئی وہ نہیں ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. میں مطلب بس نیند پوری کرنا اکارڈنگ ٹو شیڈیول. ہاں, جیسے بھی ہو بن کے. میں صبح بھی سو سکتا ہوں, رات کو بھی سو سکتا ہوں. نیند مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب اپنی مرضی سے جتنی سونا ہو. یہ عمر تھوڑی بڑھ جائے پھر کہتے ہیں نیند بھی بڑھا دینی چاہیے. اچھا, آپ لوگ تو, آپ کے زمانے میں تو میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے سویا کرتا تھا آپ کی. ہاں, پھر جب میں ٹریول کر رہا ہوتا تھا, کچھ کر رہا ہوتا تھا, تو رات ہو جاتی تھی, سونا پڑتا. مجھے بڑا آتا تھا, میں کہ دیکھو ابھی ٹائم, اب بس روکنا پڑے گا کام. یہ تو خیر. باقی سر آج کل مین مصروفیات آپ کی کیا ہیں زیادہ؟ ہم نے تو خیر وہ ذکر کیا پورے دور کا, لیکن اس کے بعد آپ اچانک شاید کہیں غائب بھی ہو گئے, اس طرح سے فعال نہیں رہے. آج کل کی آپ کی پرائم مصروفیات کیا ہیں؟ دیکھیں, وہ اللہ مغفرت کرے, میرے استاد تھے فاروق لغاری صاحب, سابق صدر پاکستان. بہت ہی مطلب شفیق شخصیت تھی ان کی. تو وہ جب انہوں نے پریزیڈنسی سے ریزائن کیا نا, تو میں بھی گیا ان کھانے پینے کا, وہ بیٹھے. تو پھر میں نے کہا جی کیا پروگرام ہے آپ کا نا؟ کہنے لگے میں ذرا سوچ رہا ہوں, میں بتاؤں گا. پھر نیکسٹ ٹائم انہوں نے مجھے بلایا, میں گیا. کیسے میں نے بڑا سوچا ہے. وہ CSS کے ٹاپر تھے, بہت مطلب نالج الٹیمیٹ. کہنے لگے میں نے بڑا سوچا ہے نا, لیکن اب تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا سیاست کے علاوہ. تو ہمارا بھی اب یہی حال ہے کہ اس عمر میں جو ہے نا باقی سب چیزیں بھول گئی ہیں, بس سیاست یاد آ گئی. کرے یا نہ کریں, ٹھیک ہے نا جی. تو گو کہ سیاست کی ملک میں جگہ کم ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. سیاست کا نالج کم ہو گیا ہے, سیاست کی رسپیکٹ کم ہو گئی ہے, سیاست کی ویلیوز روڈ کر گئی ہیں. سیاست اور جمہوریت سنونیمس سمجھے جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. مطلب سیاسی عمل کا راستہ جو تھا وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہی تھا نا. تو اب تو سیاست کو مروثیت کا غلام کر دیا گیا. ہمارے ایک بڑے اچھے لیڈر تھے, وہ ان سے میں نے کہا جی کیا,
وہ اب وہ کہنے لگے جی مطلب بچوں کے بارے میں نا وہ سیاست میں اس کو ادھر کروں گا. میں نے کہا جی کہ ذرا پارٹی کو آپ تھوڑا, وہ کہنے لگے جی پیسے ایسے لاؤں گے تو پھر بندے بھی ساڈے ہی ہوں گے نا. تو مطلب یہ گجرات سے تو نہیں تھے جو آپ نے اس طرح کہا ہے؟ نہیں, گجرات سے تھے یا نہیں؟ تو وہ جو ہے مطلب یہ جو اپروچ ہے نا سیاست کی کہ جی سیاست کو ایک بزنس سمجھ لینا, سیاست کو ایک موروثیت کا ذریعہ سمجھ لینا, اب تو یہ پرائڈ بن گئی ہے. اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری بھی ہے کہ یہ کیسے پاکستان میں موروثیت جو ہے موروثیت کا فیملیز جو ہے تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں ویسے کہ ہر حلقے کے اندر تو وہ ایک ہی طرح کے خاندان ہوتے ہیں. حلقہ اور بات ہوتی ہے, پارٹی اور بات ہوتی ہے. اب بھٹو صاحب نے جب پیپلز پارٹی بنائی تھی, بھٹو صاحب الٹرا ڈیموکریٹک تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے کسی بچے کو اسٹیج پہ بھی نہیں بٹھایا, کوئی عہدہ بھی نہیں دیا. بلکہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک دفعہ اسٹیج پہ بچے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا چلو سامنے چل کے بیٹھو. ہاں جی, مناسب سے گالی دے کر کے آ کے تم ادھر کے. ہاں اچھا. لیکن اب یہ ہوا کہ سیاست کو موروثیت میں بدلنے میں ضیاء صاحب نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا کہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا, یا یہ مطلب بھٹو کے ساتھ ان کا ایک کانفلکٹ پیدا ہو گیا, تو پھر انہوں نے ایک مطلب مقصد بنا لیا کہ جی ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. وہ جو ایک قبر دو مردے ایک قبر والا جو کانسیپٹ آیا, تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے پھر کمپلیٹ سپریشن دیا پیپلز پارٹی والوں کو, کوئی راستہ نہیں دیا. پبلک میں تو ان کی پاپولیرٹی تھی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر صرف فیملی بچی کہ جو اس سٹریس کو اٹھا سکتی تھی. اور وہ پھر دوسری طرف انہوں نے خود بھٹوازم کا مطلب جو کانسیپٹ تھا وہ خود حکومت نے انٹروڈیوس کرایا. وہ نعرے بھی سارے انہوں نے خود بنوائے کہ جی مطلب ڈفرینٹ ڈی فیمنگ قسم کے نعرے. تو اس سارے پروسیس سے یہ ہوا کہ وہ پارٹی پر فورس پھر اس کے ساتھ ایک وہ بھی آ گئی, مزری بھی آ گئی, پھانسی کا بھی ایک کانسیپٹ آ گیا. تو وہاں سے پھر ایک اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, یہ مسلم لیگ میں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا موروثیت کا. مسلم لیگ تو جتنے الیکٹیبلز کا ایک کلب ہوتا تھا جو کہ مطلب جو حکومت کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے چلتے تھے. ایسے ہی ہے, یہ پوری ہسٹری ہمارے سامنے. آپ کی سر انٹری کہاں پر ہوئی پالیٹکس کے اندر؟ اسٹوڈنٹ لائف سے آپ تھے یا پھر ہم نے تو آپ کو خیر ٹی وی بھی دیکھنا شروع کیا, لیکن اس سے پہلے آپ پاسبان کے پلیٹ فارم سے بھی کافی فعال تھے, وہ ساری چیزیں وہی تھا آپ کا نقطہ آغاز؟ دیکھیں میں نے انجینئرنگ میں ایف ایس سی, پری انجینئرنگ میں ایف ایس سی کی تھی, تو میرا لاہور میں ایڈمیشن ہوا ای کیڈیٹ میں. اچھا, فوج کا جو سیٹیں ہوتی ہیں. پھر میرا ہوا پشاور میں ہوا ریسیپروکل سیٹس پہ, میں پشاور چلا گیا. تو پشاور چلا گیا تو وہاں پھر میں اسلامی جمعیت طلبہ میں ایکٹیو ہو گیا. اچھا, تو وہاں سے کرتے کرتے پھر میں وہ پولیٹیکل, پھر اسی دوران میں افغان ایشو کھڑا ہو گیا. تو پھر وہ افغان سارے لیڈرز جو تھے وہ پشاور آ گئے, اکمل یار صاحب قریشی پشاور آ گئے, وہ احمد شاہ مسعود پشاور, ربانی صاحب پشاور, قائد صاحب محترم بھی پشاور میں تھے. تو وہ ہمارا ان کے ساتھ ایک وہ تھا سارا. پھر مطلب سارے جتنے بھی تھے عربی اور دوسرے دنیا کے سب وہیں اکٹھے ہو گئے. تو ہم ان کے وہاں پہ ایک قسم کے وہ تھے, ہوسٹ بھی تھے, دوست بھی تھے, ان کی پارٹیاں بھی چلاتے تھے, ان کی نشر و اشاعت بھی کرتے تھے, ان کے لیے کام بھی کرتے تھے. افغانستان کی جماعتیں جو پاکستان سے جب میرا خیال آپریٹ ہوتی تھی اس وقت تو پاکستان سے ہی ہوتی تھی نا, پشاور میں. ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے ساتھ کو یہاں ہاسٹلوں میں اکثر یہ موٹر سائیکلوں پہ یہ لیڈر سارے بیچارے پھرا کرتے تھے. تو وہاں سے پھر یہ ہوا کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں انوالو ہو گیا, میں ان کا وہاں پہ ڈفرینٹ پوزیشنز پہ رہا. تو کرتے کرتے جو تھا پھر میں اس طریقے سے پالیٹکس میں انوالو ہو گیا. پھر جب لاہور آیا میں انجینئرنگ کے فوراً بعد, میں نے کہا میں پروفیشنل اسٹوڈنٹ تو نہیں بنوں گا. میں نے انجینئرنگ ختم ہوئی تو میں نے پھر چھوڑ دی. تو پھر میں نے یہاں آیا, تو یہاں پہ آ کے پھر قائد صاحب نے حکم دیا, ان کی بھی خواہش تھی. میں نے ایک وہ آئیڈیا بھی بنایا ہوا تھا پاسبان کا, ظلم کے خلاف پاسبان کا. تو اس کو قائد صاحب نے, خرم صاحب نے, خورشید صاحب نے, چودھری رحمت علیہ, ان ساروں سے میں نے اس کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد تو ہم نے اس کو ایک
मतलब सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ के तौर पे इसको हमने इंट्रोड्यूस किया। उसका बहरहाल कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि उस ज़माने में ये नहीं थी, ना ये पॉडकास्टें थी, ना कैमरे थे, ना ये सोशल मीडिया था। उस ज़माने में मज़लूम की आवाज़ उठाना इम्पॉसिबल। ऐसे ही जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का वन ऑफ द कामयाब तरीन, शायद वन ऑफ द सक्सेसफुल वेंचर था। इसका देखो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत, आज भी उस कॉन्सेप्ट को कोई बीट नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट ये था कि जो मज़लूम होता था उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि जहाँ भी कोई मज़लूम होगा हम उस मज़लूम के साथ जाके खड़े होंगे। लेकिन इस सारे कॉन्सेप्ट की जो साइंस थी वो दो चीज़ों में थी। अच्छा। हमने एक ये फैसला किया था कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। कभी कोई टायर नहीं जलाया, हमने कभी कोई पथराव नहीं किया, हमने कभी कोई घेराव नहीं किया, हमने कभी कोई धरना नहीं, कुछ धरना हमारा होता था तो आराम से पुरअमन। और दूसरी हम ये करते थे कि हम कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करते थे, हम बसें नहीं तोड़ते थे, हम किसी चीज़ को नहीं करते थे। तो करते क्या थे फिर? सब कुछ हो जाता था। देखें जी, पिंडी में एक केस हुआ, आसिया अयूब एक खातून थी, उनके साथ एक टाइगर थानेदार था, उसने बड़ा, उस वक़्त के इंटीरियर मिनिस्टर का वो फेवरेट था, तो उसने उसको थाने में उस पर तशद्दुद किया, जो भी कुछ किया। तो उस इशू को हमने उठा लिया और 1 महीना तक, 1 महीना 1.5 महीना तकरीबन हमने पिंडी में उसके ऊपर मूवमेंट चलाई। मूवमेंट क्या होती थी कि हम इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है ना जी। हम वहाँ जाके जहाँ ये थाना था या जो उसके सामने मुजाहरा करते थे, हम मीडिया के अंदर उस चीज़ को प्रोपोगेट करते थे, हम तराने पढ़ते थे, हम उसके जुल्म की जितनी भी ज़्यादती थी उसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते थे। अगर पुलिस कहती थी दफ़ा 144 है तो हम 2-2 करके चलना शुरू हो जाते थे, ठीक है ना जी। अगर वो कहते थे यहाँ रुक जाओ तो हम रुक जाते थे। ना हम थाने को तोड़ते थे, ना हम पत्थर उठाते थे, ना हम टायर जलाते थे, ना हम किसी को तंग करते थे। हमने एक वो तराना बनाया था इसी इशू के ऊपर, मुझे आज भी याद है, रोंगटे खड़े हुए थे, रो रो कर मज़लूम पुकारे या रसूल अल्लाह। तो ये एक मतलब इस किस्म के उसके वो थे, तराने थे, और इतनी वो मतलब उसके अंदर वो होती थी। ये जो टेलीफोनिक खिताब का फर्स्ट टाइम वहाँ उस पे हमने वहाँ पासवान के प्लेटफॉर्म से मैंने तजर्बा किया था। वो कैसे? कि मतलब टेलीफोन, उस नया मोबाइल आया था वो डब्बे वाला ना, तो उसके ऊपर हम खिताब कराते थे, कहीं गए हैं तो काई साहब का करा दिया, किसी का करा दिया। तो करते करते जब 2 महीने गुजरे तो वो सस्पेंड हो गया थानेदार। फिर वो जोर वाला था, फिर बहाल हो गया, फिर शुरू हो गए। अकमल मिर्ज़ा साहब मरहूम हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट होते थे, राजा शोएब आदिल साहब, मुमताज़ खान, तो ये सारे फिर शुरू हो गए। तो एक दिन वो अकमल मिर्ज़ा साहब जो थे वो उनका दरवाज़ा खटखटाया। अच्छा। तो बाहर देखा तो वो टाइगर खड़ा था। अच्छा, खुद? तो उसने कहा, ये अकमल ने मुझे सुनाया, टाइगर जो कि उस वक्त एक मशहूर बदमाश है, जिसको वज़ीर दाखिला की सरपरस्ती थी, इतनी मोटी गर्दन थी ना उसकी। तो वो आके उन्हें क्या, अकमल इस तरह करके, अच्छा, और बस करते उसने क्यों जी की, आगे से वो भी था ना उधर की होया, कहने मेरे बच्चे भी जिथों लंघते ने ना, लोग कहते ने जालम टाइगर से बच्चे ने। मतलब सोशल प्रेशर, मूवमेंट एक पूरी इतना बिल्ड हो गया कि उसके लिए मुआशरे में चलना फिरना दोबर हो गया। ये होती है अबलाग की और पॉलिटिकल मूवमेंट की ताकत। जब मैंने नई जमीयत में एक्टिव हुआ, पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने देखा, उन्होंने कहा, वो ब्यूरोक्रेट थे, अलीगढ़ से, उन्होंने MLLB किया हुआ था, बहुत मतलब इस्लामिक माइंड सेट के, बट बहुत प्रोग्रेसिव। तो मुझे उन्होंने कहा तुम सियासत में जा रहे हो लगता है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ जी? कहते हैं बस 2 बातें याद रखना, कानून कभी हाथ में न लेना और कार्य सरकार में मुदाखलत ना करना। मैं कहा जी फिर हम क्या करेंगे ना, कानून हाथ में हम तो जवान थे ना उस वक्त, जनरेशन क्या कहते हैं, जेन जी क्या कहते हैं आप लोग आजकल की जेन। हाँ,
تو ہم نے کہا پھر ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا دیکھو بیٹے یہی کرو گے تو کامیاب رہو گے، ورنہ پھر انہوں نے گاندھی کی مثالیں دی، قائد اعظم کی دی، مطلب نہرو کی دی، کئی بے شمار کے انگریزوں کے سامنے اتنی بڑی تحریکیں چلانے والے ایک سپاہی کے آگے سرنڈر کر دیتے تھے. تو وہ چیز میرے ذہن میں تھی. پھر اسی کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ ساری تحریک چلائی کہ جی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو. جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے تھے تو ہمارے ایک وہ پنڈی میں ممتاز خان پاجو دیسی قسم کا ہمارا ایک نوجوان تھا نا، تو ایک دن وہ آیا تو اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا ظلم کے خلاف پاسبان. میں نے کہا باجو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم نے کہا تھا جی ظلم کے خلاف پاسبان. تو پھر یہی وہ نعرہ تھا جس کو ہم نے پاسبان کا نیشنل لیول کے اوپر سلوگن نیشنل لیول پہ سلوگن بنایا. اور ایوالوڈ پروسیس تھا یہ، کوئی وہ نہیں تھا کہ جی کوئی بنا کے لائے. وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس ہے آپ نے. خیر پورا ایک تاریخ کا وہ حصہ ہے اس لیکن اس کی تاریخ میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے اوکے پاسبان کی ایکسپیرینس میں. جس مظلوم کی مدعی عورت تھی وہ نہیں پیچھے ہٹی. عورت تھی، ماں تھی، بیوی تھی، بہن تھی. صدیق ملنگ یہاں کرباٹ کا بڑا مشہور کیس ہوا. ہاں جی کرباٹ کا بہت سنا ہے. ہاں قاضی صاحب کا بھی. تو صدیق ملنگ تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کی بیوی نے، وہ آج بھی کھڑی ہوئی ہے اپنی جگہ پہ. اسی طرح آسیہ ایوب تھی پنڈی میں. اگر ثوابی میں، کراچی میں اگر کوئی مدعی عورت ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. مرد تو 2 منٹ لگاتا ہے بھاگ جاتا. اچھا اس میں آپ نے کیا سائیکولوجیکل کیا آپ نے دیکھا اس میں؟ میں نے دیکھا ہے کہ جو عورت جس نے بچہ پالا ہو نا اس میں بڑی ریزیلینس ہوتی ہے. اس کے رشتوں کی جو عورت کے رشتے ہیں نا وہ بڑے ریئل ہوتے ہیں. دیکھو نا ماں کا رشتہ تو وہ ہے جس کو اللہ اپنی محبت کی تشبیہ کے لیے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح بہن، بیوی، بیٹی. تو جہاں پر میں اس لیے جتنی ہماری سیاست میں خواتین ہیں نا میں ان سے بڑا ڈر کے رہتا ہوں چونکہ خواتین کی ضد ہے جی، خواتین کی دشمنی، خواتین کی جو کمٹمنٹ. اچھا ہمارے جب مرد ہوتے تھے، جب ہم ٹیمپو بناتے تھے، طاقتور دباؤ میں آ جاتے تھے، وڈیرے آ جاتے تھے، پھر وہ آ کے منت ترلا کرتے تھے کہ جی کوئی مطلب آپس میں سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، تو مرد مان جاتے تھے، عورت نہیں مانتی. لیکن سر پاسبان میں عورتیں تو خیر نہیں تھیں، یہ تو الگ سے کوشچن ہو سکتا ہے. اور بھی بہت سارے ساتھ چیزیں تھیں. جماعت اسلامی کی پوری تنظیم اس میں اس کی کتنا ضم ہو سکی اور اس کا کیا آپ سے سلوک رہتا تھا اور باقی خیر وہ پورا ایک ہسٹری کا حصہ ہے. آئی تھنک اس پہ تفصیل سے کوئی بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد سر آپ نے افغانستان والا جو ذکر ابھی کیا ہے، افغانستان کے جتنے بھی فریڈم فائٹرز آپ کہہ لیں یا اس کے بعد شاید آپ کی سوچ بدل گئی ہو، آپ ان کو کچھ اور کسی اور نام سے پکارتے ہو، اس وقت جو آپ نے ان کو دیکھا اور ابھی کی جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں، ابھی کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو آپ سے بہتر شاید کوئی نہ سمجھ سکے کہ وہ ہمارے جو بہت سے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، موٹر سائیکل چلاتے تھے، آج وہ شاید ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو تو اچھا ٹریٹ نہیں کر رہے. اس پورے جو آپ نے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک اب اس کا کیسے تجزیہ کریں گے آپ؟ دیکھیں میں مطلب آج کے دہشت گرد کہہ لیں آپ، چلیں آپ مانتے ہوں گے دہشت گرد ویسے؟ میں جو ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے نا آپ اس کے ساتھ ہی ہیں؟ میں نہیں، ابھی میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اپنا مفہوم میں بعد میں بتا رہا ہوں. آج کے جو دہشت گرد ہیں وہ میرے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آج کے دہشت گرد. ہاں میں جو فرسٹ پاکستان میں جس لاٹ نے مطلب ٹریننگ لی تھی جس کو آپ دہشت گردی کی ٹریننگ آج کہتے ہیں، ان میں شامل تھا. ٹھیک ہے، تو میرے سامنے اس وقت دہشت گرد بیٹھے ہوئے آج کے دہشت گرد. جی میرے پاس تو اور بھی کافی ڈگری ہیں. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ ہم گئے، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ لیٹ 70s میں وہ بھٹو صاحب نے داؤد کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا جی، کابل یونیورسٹی سے کچھ نوجوانوں کو بلایا اور یہاں ان کی گوریلا ٹریننگ کرائی. بھٹو صاحب نے کیا تھا؟ جی بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا. اچھا جی. اور پھر وہ لوگ یہاں آئے اور یہاں انہوں نے یونیورسٹی کے تھے جس میں حکمت یار صاحب، ربانی، یہ سب لوگ
پھر یہ واپس گئے اور انہوں نے وہاں جا کے مطلب چونکہ داؤد ٹف ٹائم افغان گورنمنٹ میں ایک پاکستان کے خلاف کبھی پشتونستان کا ایشو آ جاتا تھا، کبھی کچھ آ جاتا تھا، کبھی وہ سارے چیلنجز تھے جو آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت بھی کر رہے تھے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے یہ ایک انیشیٹو لیا تھا جس کا بڑا امپیکٹ آیا تھا وہاں پہ. لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ داؤدی کو ہی ہٹا دیا گیا، پھر وہ آگے کا معاملے سارے چل پڑے اور یہاں پہ بھٹو صاحب بھی نہ رہے، تو پھر وہی چیز جو تھی وہ چلتی رہی. تو جب افغانستان میں رشیا آیا تو ہم لوگ بڑے ایموشنل تھے اس وقت کہ یہ تو ہمارے سر پہ آ گئے ہیں، گرم پانی تک جائیں گے، ہمارے سر کے اوپر سے گزر کے جائیں گے، اور یہ تو جہاد کا آخری مطلب ہمارے لیے تو یہ ایسا لہو گرم کرنے والا ایک وہ تھا، ایشو تھا کہ میں نے مطلب افغان ایشو کو پاکستان میں متعارف کرانے میں ایسے ٹال کلیمز مجھے اچھے میں نے، لیکن اس میں نے بہت مطلب افغان جل رہا ہے کہ نام پہ ہم نے پشاور یونیورسٹی میں ایک پوری کی پوری ایگزیبیشن بنائی جس کو ہم نے پورے پاکستان میں، یہاں الحمرہ میں بھی لگائی. 90s کی بات ہے یہ جی 80s کی بات ہے. ابھی نیا افغانستان میں جب رشیا آیا تھا تو اس کے بعد پاکستان میں بم دھماکے ہوتے تھے. تو وہ افغانوں کے خلاف مظاہرے شروع ہو جاتے تھے، اس کو ہم نے کینسل کیا. اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھائیں ذرا، یہ تو آپ واضح کیجیے گا کہ آپ کی آئیڈیالوجی تھی بیسکلی آپ نے جن جذبات سے مغلوب ہو کے ٹریننگ حاصل کی، ظاہر ایک بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، انسپریشن ہوتی ہے. آج بھی وہی ہے یا وقت کے ساتھ اس کے اندر بھی ایوولوشن ہے، یا اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے دہشت گرد کا اس کا؟ یا دیکھیں نہیں، وہ ابھی میں جمپ نہیں کر سکتا، میری ایک دیکھیں نا جی، یہ ایک زندگی کا وہ ہے، سفر ہے. میں ایوالو ہو رہا ہوں، کنٹینیو کریں. میں آپ کے سامنے ایوالو ہو رہا ہوں. دیکھیں نا، میں نے جب یہ دیکھا کہ رشیا آیا ہے افغانستان میں اور ایک اس وقت کا ماحول تھا، ہم جوان تھے، ہم اس ظلم کے خلاف جو ہے افغانوں کے اوپر جو اٹراسٹیز ہو رہی تھی ان کے مطلب رشیا نے اتنا بارود پھینکا افغانستان کے اندر کہ بارہا ہم نے افغانستان کے پہاڑوں کے اوپر انسانوں کے چیتھڑے چپکے ہوئے دیکھے، خود لائیو اپنی آنکھوں سے. کئی دفعہ ہمارے آگے بم گرے ہیں، ہمارے پیچھے بم گرے ہیں. میں خود 3 دفعہ کا سروائیور ہوں. تو میں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم خوف نہیں تھا ہمارے اندر، ایک جذبہ تھا جہاد کا کہ جی ہم ایک کفر سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر ہم بہت ہی تیقن کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہم نے کیا، ٹھیک ہے. اب لیکن جدھر آپ کا دماغ اس وقت پھنسا ہوا ہے میں ادھر آ جاتا ہوں کہ میرا جو یہ سارا تجربہ تھا، یہ سب کچھ تھا، یہ میرے خواب کب چکنا چور ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، چکنا چور ہو گئے جب میرا جہاد دہشت گردی بنا، کیسے بنا، ٹھیک ہے نا جی. تو میں جب روس چلا گیا افغانستان سے تو اللہ کی مہربانی سے ہمارے لیڈروں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا جی. مطلب کابل جو تھا اس کے اندر اتنی تباہی روس نے نہیں مچائی تھی جتنی ہم نے آپس میں لڑ کے مچا دی. ادھر احمد شاہ مسعود اور ربانی صاحب تھے، ادھر حکمت یار صاحب تھے. تو میں تو آج بھی ریکنسیلیشن کی کوشش کرتا ہوں، تو اس وقت بھی میں اسی میں مختلف شکلوں میں مفاہمت کے لیے دونوں دوست تھے، ہمارے بھائی تھے بڑے. تو انجینئر صاحب جب یہاں آتے تھے میرے گھر اکثر ٹھہرا کرتے، بہت ہمارا مطلب گھر والا ایک تعلق تھا ان سے، بچوں کے ساتھ. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم کابل اور سروبی میں حکمت یار صاحب ہوتے تھے، ان کے درمیان صلح کرائیں. تو وہ ان کی آپس میں تو جنگ جاری تھی، لیکن ہمیں وہ جب ہم نے گزرنا ہوتا تھا تو وہ راستہ کلیئر کر دیتے تھے. تو ایک دن میں آ رہا تھا کابل سے، تو مغرب کا ٹائم ہوا، تو مغرب کے بعد وہ جنگ بھی بند کر دیتے تھے اکثر. تو ہم نے وہاں نماز پڑھی اس طرف آ کے. تو ان افغانوں کو لاؤڈ سپیکروں کا بڑا شوق تھا، تو وہ جناب دونوں طرف لاؤڈ سپیکر لگا کے نا نماز ہو رہی تھی. تو ادھر بھی نماز ہوئی، ادھر بھی ہوئی. تو دونوں طرف میں بعد میں مولوی صاحب دعا کرا رہے تھے. دعا ایک سی تھی کہ یہ جو کفار کے ایجنٹ دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے.
دونوں کو آواز جا رہی تھی ایک دوسرے کی اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف دعا کر رہے تھے, دونوں اللہ سے مانگ رہے تھے. دونوں اللہ سے مانگ, دونوں کا اللہ ایک تھا, ٹھیک ہے نا جی, دشمن فرق تھے. میرا ایسی دل شکنی ہوئی نا, ٹھیک ہے نا جی, کہ میں پھر آیا, کچھ دن تو رکا, پھر میں چپ کر کے واپس آ گیا, پھر نہیں میں گیا. اچھا, دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ, وہ جو دعا تھی. اور وہ اس میں بہت سے واقعات تھے, یہ تو میں نے ایک بالکل آخری چیز بتا دی آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھی یہ میرے سر 90s کی بات ہے یہ. ہاں, یہ میرا خیال ہے لیٹ 80s کی یا ارلی 90s کی بات. اچھا, ارلی 90s کی بات ہو. تو یہ واپس آ کے آپ نے قاضی صاحب وغیرہ اور جو آپ کے تھے ان سے بھی شیئر کی پھر آپ نے؟ تو میں نے تو پھر یہی کہا, میں کہ میں نے نہیں جانا, میں اب پھر میں کشمیر پہنچ گیا. جذبہ جہاد آپ کا سلامت رہا. جذبہ جہاد سلامت رہا. پھر جناب کشمیر میں اپنے جہاد شاد کیا, یہ ترانے سارے بنائے جناب, یہ پورا. اب مطلب یہ تو پوری ایک ہسٹری ہے نا. آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے اداروں کا نعرہ کیا تھا؟ کشمیر بنے گا خود مختار. اچھا, یہ ادارہ میں؟ ہاں, گلگت بلتستان کشمیر بنے گا پاکستان نہیں تھا ہمارے؟ نہیں, کشمیر خود مختار. وہ کہتے تھے کہ جی انڈیا اگر ہم اوپنلی آئیں گے تو ہمارے اوپر بہت وہ. جماعت اسلامی کا نعرہ تھا کشمیر بنے گا دارالاسلام, ٹھیک ہے نا جی. اور مسلم لیگ کا اور مسلم کانفرنس کا نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان. پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا کشمیر اس کی شاہراہ ہے پاکستان کی. تو میں نے جب وہاں سے ہم نے اندر جب کام شروع کیا تو ہم نے ترانے وغیرہ اندر بھیجا. پھر یہ لمبی کہانی ہے, پتہ نہیں آپ کے لیے. ہم نے اندر ترانے بھجوائے, لوگ ہمارے گئے اندر کشمیر. تو ہم نے یہ پلان کیا کہ مہینے میں جو ہے نا ہم 10 تک لوگ جو ہے اندر سے یہاں لائیں گے اور ان کو ٹریننگ کرائیں گے, ہاں, اور پھر ان کو واپس بھیجیں گے. قاضی صاحب کو میں نے بتایا, پھر ہم نے سارا. تو اس پرپس کے لیے ہم نے ترانے بنائے. مائیں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں لاشوں کے انباروں میں, ان کو کہہ دو ان کے بیٹے ملیں گے جنت کے گلزار. مطلب یہ ہے کہ وی وانٹ فریڈم. یہ جتنے نعرے تھے, جس کے بارے میں وہ انڈین گورنر تھا, اس نے کہا یہ تو وہ نعرے ہیں جن کو سن کے مردے بھی جو ہیں وہ قبر سے اٹھ پڑے, اتنے وہ ایموشنل. تو ہوا یہ کہ جناب جو 10 بندے آنے تھے مہینے میں, تو آنے شروع ہو گئے 1500 بندہ ڈیلی, 1000 بندہ ڈیلی, 2000 بندہ. کشمیری تو مطلب ویسے ہی بیچارے سپریس تھے. تو پھر جناب ہم نے اس کے اوپر جو ہے پھر ایک پوری موومنٹ بنی. پھر ہم نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو پروپیل کیا. پھر اس پہ ترانے بنائے, پاکستان کے جھنڈے کو متعارف کرایا. پورا ایک اندر گئے لوگ, گھومتے رہے ہم, سارا کشمیر ہم نے پیدل پھرا. یہ بھی کام کر لیا, ٹھیک ہے جی. پھر اندر سے بہت کشمیری آ گئے. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ڈاکٹر فاروق شیخ صاحب. اچھا جی. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, رشیا سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, اور وہ کشمیری بولنے والے کشمیری تھے. صحیح. ہم ان کے گھر میں ہی میں نے اپنا کیمپ آفس بنایا ہوا تھا, تو وہیں سے ہم. تو ایک دن وہ مجھے آئے, کہتے ہیں دورانی. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یار اب بھاگ چلو نا. بھاگ چلو؟ ہاں. کدھر؟ میں نے کہا کدھر بھاگیں؟ کہتے ہیں اب ادھر سے چلتے ہیں. میں کہا جی اچھا, تو کیوں, کیا مطلب ایشو تو بتائیں نا کیا ہے. کہنے لگے کہ اب تو ایک تو اندر سے بہت کشمیری آ گئے, یہاں بھی بہت ہیں, ہاں, یہ جو ہے نا یہ اب اپنا کام خود کر سکتے ہیں. ہم بیچ میں رہیں گے تو ہم کانفلکٹ کا باعث بنیں گے. یہ ان کی رائے. دوسرا ایک اور بات انہوں نے کی جو اس کے بعد سے میں نے اپنی پلے باندھ لی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کام میں نا اب پیسہ بہت آ گیا, بڑا لوگ چندہ دیتے تھے. تو یہ جو چندے کا کھیل ہے نا, اس میں سے نکل چلتے. یہ شہیدوں کے نام کا چندہ ہے, اس کے 5 پیسے اگر ہمارے سے غلط خرچ ہو گئے تو ہم تو مارے جائیں گے. یار میں یہ بات ان کی جو تھی نا, اس نے میرا دل
مطلب کوئی بھی شاید بلیو نہ کرے کہ میرا وہاں پہ کتنا بڑا انفراسٹرکچر تھا، کتنا، مطلب سارے جو فیوچر کے پلانس تھے وہ میں ہی دیکھ رہا تھا. کشمیر کے وہاں کشمیر، ٹریننگ، فلاں 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 سب کچھ، یہ سو کالڈ جتنے دہشت گرد آپ کے یہ وہ سب. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے. تو میں آیا وہاں سے اٹھا، میں اسلام آباد آیا. اچھا. تو قائد صاحب کو میں نے کہا کہ جی قائد صاحب وہ بس اب کشمیر والے خود کشمیر سنبھالیں گے تو ہم پاکستان میں کام کریں گے پاسبان کے پلیٹ فارم. مان کے قائد صاحب فوراً اتنا بڑا انفراسٹرکچر چھوڑ کر آ گئے. قائد صاحب کو مجھے بہت جانتے تھے وہ نا، میں تو ان کے بچوں کی طرح تھا. وہ میرے استاد بھی تھے، بہت محترم تھے، پیارے انسان تھے. وہ میری بات کا بھی انکار بھی نہیں کرتے تھے. بہت انہوں نے صحیح ہے. جب پوری جماعت اسلامی نے میری وجہ سے ان پہ بہت وہی. تو ہم نے جناب پاکستان کا کام شروع کر دیا اور ہم وہاں تھے. ہم جہادی افغانستان میں جب لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم بنے انقلابی جب ہم کشمیر میں آئے. تو جب ہم پاسبان میں گئے تو پھر ہم جمہوری بن گئے. تو یہ وہ سفر ہے جو میں نے شعوری طور پہ ذہنی ارتقاء، مطالعہ، مطلب جسٹس کے جو پرنسپلز ہیں دنیا میں ان کے اوپر چلتے ہوئے میں نے پسپائی اختیار کی. اپنی نسبتاً غلط نہ کہیں تو مطلب جس سوچ کو میں زیادہ صحیح نہیں سمجھتا. لیکن سفر یہاں پہ آپ کا ختم نہیں ہوا. انقلابی، جہادی، جمہوری اور اس کے بعد پھر مارشل لا ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو ہم نے آپ کو جن ٹی وی چینلز پہ دیکھا، خیر اس کی طرف بھی آتے ہیں کیونکہ سفر آگے بھی آپ کا بہت سارا بڑا. ابھی آپ نے اپنا ظاہر سارا وہ ذکر کیا، اسلامک پورا بیک گراؤنڈ بھی اور اسٹرگل بھی اور قاضی صاحب سے اپنا رشتہ بھی. اس کے بعد سر پھر جب ہم نے آپ کو ٹی وی بہت زیادہ دیکھنا شروع کیا تب تو بالکل ایک 360 ڈگری کا. نہیں وہ میرے صاحب ہمارے ساتھ تو بڑا وہ ہو گیا نا، کھیل پاٹ ہو گیا. ہم نے جناب پاسبان کے بعد جب بنا رہے تھے تو اصول یہ تھا کہ پاسبان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن. تو میرا یہ خیال تھا کہ پاسبان کو اس طریقے سے ہم پھیلا سکتے ہیں کہ یہ جیسے اربکان ٹرکی میں تھے، اور ایک ایسی اس کو ایک ایسی موومنٹ بنا سکتے ہیں جو کہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اچھی لیڈرشپ کے لیے اور اسلامک لیڈرشپ کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں. تو ہم اس کانسیپٹ کی، اور مطلب اتنی اسٹرینتھس جو تھیں وہ کبھی مطلب بہت کم جماعت نے دیکھی تھی جو پاسبان نے عوامی مزاج جو ہے وہ عوامی مزاج کو جو انٹروڈیوس کرایا. ظالموں قاضی آ رہا ہے اور کیا کیا نعرے نہیں بنائے اور کیا کیا کچھ نہیں کیا. تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دم سے پری میچورلی 92 میں الیکشن تھے یا 93 میں، ہاں، اس میں جماعت اسلامی نے اسلامک فرنٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا. اس میں سے نکل آئے IJI میں سے. اب ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ ہوا کیا ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کی کیمپین کے لیے کام کریں. ہم ویسے ایک بغیر تھکا ہوا انسان نہیں ہوتا، بغیر سوچے سمجھے چل پڑتا ہے. ہم چل پڑے. ہم نے اپنی پرخلوص طریقے پہ جتنا کام کرنا تھا کرا. ان بٹوین مجھے ایک بہت اہم شخص میرے پاس آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی قائد صاحب سے کہیں کہ یہ اسلامک فرنٹ کے بجائے مسلم لیگ کے ساتھ ریکنسائل کر لیں، ہم ساری چیزیں کمپنسیٹ کرتے ہیں. مقتدر لوگ آپ کے پاس ان کی طرف سے کوئی آیا؟ یہ مڈل ایسٹ سے ایک ہمارے فرینڈ تھے جو آئے. ہاں انہوں نے مجھے کہا. تو میں نے میں اصل میں اس ساری چیز کے بارے میں میرا یہ خیال نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں ہم جیت جائیں گے یا کچھ، لیکن میں تو ایک جیسے اطاعت ٹائپ چیز نہیں ہوتی اسی پہ چل رہا تھا. تو میں نے جا کے قائد صاحب کو بتا دیا. صبح وہ جا رہے تھے سندھ کے دورے پہ، تو میں کہا جی وہ یہ آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے. تو انہوں نے میرے پہ غصہ کیا. انہوں نے کہا اب ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو بنا لیا سارا. ٹھیک ہے. تو میں پھر چپ کر گیا. جب الیکشن کا رزلٹ آ گیا تو پھر بزرگوں نے سارا کچھ میرے پہ، ہمارے پہ، پاسبان پہ الٹ دیا کہ یہ سارا خط جو ہمارا ہے نا. تو مطلب میں تو چونکہ سارے ہی ہمارے لیے، میں نے کبھی کسی کے جدھر میں رہا ہوں اس گھر کی عزت میں نے کبھی
کم نہیں ہونے دی میں ان کو. جہاں سیکھا ہو آپ نے. ظاہر آپ کے تعلقات جو ہاں، ہوئے تعلق پاسبان سے سر عمران خان صاحب نے بھی مستفید ہوئے تھے وہ بھی. وہ ابھی آ رہا ہے نا. اچھا اس کے بعد اچھا تو پھر یہ ہوا کہ قاضی صاحب نے مجھے بلایا. تو قاضی صاحب نے پھر وہ ریزائن کر دیا تھا، آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی سے بڑا وہ ہوا، اس کے بعد وہ ریسٹور ہوئے. انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا بھی تم ایسے کرو، پاسبان کو ختم کر دو اور تم جو ہے جماعت اسلامی میں آ جاؤ. چونکہ جماعت اسلامی پہ ان پہ دباؤ تھا، اور قاضی صاحب جماعت اسلامی کے سے وہ تھے، جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی اٹیچمنٹ تھی بہت زیادہ. ظاہر تو تم پاسبان ادھر آ جاؤ، تم میرے ساتھ آ جاؤ اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بن جاؤ، تو تم جب جماعت میں چلو گے تو تمہارا بڑا فیوچر ہوگا. اور یہ ہوگا. میں نے قائد صاحب سے انکار کر دیا. میں نے کہا جی میں نہیں آؤں گا، میری کمٹمنٹ ہے جن لوگوں کے ساتھ میں چلا ہوں، اور میں اس چیز کو صحیح بھی نہیں سمجھتا. صحیح آپ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ ویسے یہ کافی مناسب رائے نہیں تھی ویسے. آپ گزارے پہلے آپ کو اسلامی جمع طلبہ میں بھی سارا وہ میرا خیال یہ تھا کہ جماعت اسلامی کی ٹرانسفارمیشن بحیثیت جماعت اسلامی ٹھیک ہے مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک سٹرکچر ہے جس کی کہ اپنی ایک عصبیت ہے، جس کا اپنا ایک کلچر ہے. وہ جنگ آج بھی جاری ہے نا. مطلب اس وقت میرے پہ سب سے بڑا جرم میرا یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ یہاں اجتماع ہو رہا تھا مینار پاکستان پہ. تو میں نے باہر کہیں فوٹو میں قائد صاحب کی بنا کے نا، باہر لوگ بیٹھے نہیں ہوتے، ان کو دے دی. اس کے اوپر جو احتساب ہوا ہے، ایک ایک ترانے کے اوپر جو ہمارے پہ لان تان ہوتی تھی. اب وہ ساری چیزیں مطلب فوٹو میں تو اب ماشاء اللہ مطلب اور ویڈیوز اینڈ آل دیٹ وہ، لیکن اس وقت یہ ایک نرا کفر تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس سارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین تھی کہ ہم اس چیز کو وہاں نہیں لے جا سکتے، اس کے لیے ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے اٹھانے کی ضرورت ہے. میرا تو اور میرا بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، میں پاسبان کا سربراہ تھا لیکن میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا. اچھا. میرے جتنے ضلعوں کے صدر تھے میں ان کی تقریریں لکھتا تھا، انہیں کرواتا تھا، انہیں اسٹیج پہ قائد صاحب کے ساتھ کھڑا کرتا تھا. میں شاذ و نادر ہی کبھی اسٹیج پہ گیا. تو میرا وہ کوئی نہیں تھا کہ مجھے کیا کسی سے کوئی وہ تھی، میری کوئی ذات کوئی ایشو نہیں تھا. میں نے افغانستان میں ذاتوں کی جنگ دیکھی ہوئی تھی، مجھے نفرت تھی اس چیز سے، آج تک ہے. تو میں نے قائد صاحب سے اس چیز سے انکار کیا. پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے. اور پھر وہ انجام کیا ہوا؟ عمران خان کا سپورٹ کر دیا آپ نے؟ ایسا بھی کوئی سین ہوا تھا کہ نہیں؟ وہ تو آگے کی کہانی ہے نا. اس کے بعد پھر یہ ہوا اسی دوران 91 میں جب عمران خان ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا، تو عمران خان کے ایک دوست تھے، میرے بھی کامن دوست تھے، عمر فاروق صاحب، گولڈی کہتے ہیں نہیں؟ ہاں گولڈی بالکل. ہاں مناج ریسٹورنٹ تھا ان کا. تو وہ آیا، یہ عمران آیا تو اس نے مجھے کہا گولڈی نے کہ عمران آ گیا واپس. تو میں نے کہا یار عمران، کہنے لگے چلیں. میں نے کہا ہاں ملتے ہیں. ہم ملے عمران کو. میں نے اسے کہا یار میرا اس وقت تک ایک مائنڈ بن چکا ہوا تھا ہماری پوری ٹیم کا کہ یہ جو دو خاندان ہیں یہ ملک کی تمام برائیوں کی جڑ ہے. ان کی کرپشن پہ میں نے بہت کام کیا تھا، ان کی لوٹ مار پہ بہت کام کیا تھا، ان کے وائٹ پیپرز بنائے تھے، کیا کچھ نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ ان کو توڑنے کے لیے جس کرزما کی ضرورت ہے وہ عمران تمہارے اندر ہے. اچھا، یہ کرزما کے ان کو لیکچر سب سے دیے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ سارے کے سارا ذہنی مریض بنانے میں آپ کا بھی کردار ہے. ہاں بڑا بھرپور کردار تھا. تو اس کے بعد پھر میں اس کو قاضی صاحب سے ملوانے لے گیا. اس کو میں نے جتنے جرنلسٹ ہیں سب سے میرے گھر میں ملاقات ہوئی اس کی. ٹھیک ہے جی. عمران خان کو لانچ کرنے میں بنیادی کردار جو ہے وہ آپ کا بھی تھا. عمران خان صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا یار تم سیاست میں آ جاؤ. تو تم سیاست میں آ جاؤ. ہاں. تو اس نے کہا یار دیکھو میں نے سیاست میں تب تک نہیں آنا جب تک کہ میرا شوکت خانم نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا شوکت خانم میں کیا پرابلم باقی؟ اس نے کہا 10 کروڑ روپے کم ہے. ٹھیک ہے. اور میں مانگ کے تنگ آ گیا ہوں پیسے والوں سے. ہر جگہ جا کے میں نے مانگا ہے. اب میں تھکتا جا رہا ہوں نا. تو میں نے کہا یار چھوڑو پرے،
تم پیسے والوں سے کیوں مانگتے ہو، عوام سے مانگو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا وہ کیسے مانگوں میں نے کہا میں تمہیں پلان بنا کے دوں گا. میں نے اس کو ایک پلان بنا کے دیا. اس نے کہا اس میں تو بڑے بندوں کی ضرورت ہے. اچھا تو میں نے کہا بندے میں دوں گا. اچھا بندے میں دوں، ہیومن ریسورس آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. ہاں میں نے کہا میں پرووائڈ کروں گا. پھر ہم نے جناب اس کا پبلک کیمپین ڈیزائن کی، جس میں کہ اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے عمران خان نے خود شہر شہر جانا تھا، اور جس شہر میں وہ جاتا تھا اس شہر کی پاسبان کی ٹیم جو تھی وہ اس کے ساتھ ہو جاتی تھی. تو یہ جو پورا، اور اس دوران وہ اتنے بڑے بڑے اس کے مجمع لگے کہ ان میں کہ وہ شامی صاحب نے یا کسی نے وہ ایک کالم لکھ دیا کہ وزیر اعظم عمران خان اس زمانے میں اتنے وہ اچھا. ہاں تو اتنے بڑے بڑے پروگرام. اور پھر جو لاسٹ پروگرام جب وہ 10 کروڑ سے تو کہیں آگے چلا گیا معاملہ نا. اچھا پبلک پیسے، مطلب پبلک بھی عاشق تھی اس پہ اور پیسہ بھی اس پہ عاشق تھا. تو وہ جناب وہ پیسے ہی پیسے ہو گئے. تو پھر جب کلوزنگ فنکشن تھا تو وہ پھر ہم نے رکھا فورٹرس اسٹیڈیم میں. وہ پورا فورٹرس اسٹیڈیم بس جیم پہ. مطلب میں نے خود دیکھا ہے نا کہ لوگ جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی بوریوں میں پیسے بھر کے پھینک رہے ہوتے تھے. قوم کا تو جذبہ مطلب ایسے ہی. تو وہ پھر ہم نے وہ خان صاحب نے کریڈٹ دیا پھر آپ کو پھر ملی ہے ایکنالجمنٹ ملی اس بات کی؟ کیا آئیڈیا ہے؟ مجھے عمران خان بیچارہ کسی کو دے کچھ نہیں سکتا. وہ دیکھ رہے وہ ہی از obsessed with himself. یہ میں نے جان کے پوچھا ہے کہ آپ کے ساتھ پھر جہانگیر ترین والا یہ سلوک نہیں، میرے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا. نہیں مطلب کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ہوئی. نہیں ایکنالجمنٹ کی اصل میں وہ اس کو پتا تھا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے سے تو آنکھ ملا کے بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. میں مطلب مجھے کوئی وہ، اور میں نے کبھی، میں تو اس کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا. پھر وہی والی، میں جب پاسبان کا پریزیڈنٹ تھا میں اسٹیج پہ نہیں چڑھتا تھا. تو عمران خان کو پتہ تھا کہ یار اس کو تو اس نے، پھر میں نے اسے کہا پارٹی بناؤ، وہ پہلے نہیں مانا. پھر شادی کا سارا سین وہ بھی میں نے ہی سارا دیکھا. پلیز بتائیں نا تھوڑا سا کیا عمران خان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات اور ساری ہسٹری ہے. ہاں مطلب وہ میں عمران خان نے دیکھیں جب اس نے بالآخر اچانک پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا، گولڈ اسمتھ نے بھی بنائی، اس بیچارے کو بھی لگا دیا. اس نے پارٹی بنانے کا فیصلہ 96 کی بات ہے یا 96. ٹھیک ہے. تو وہ ہی واز ویری کائنڈ. وہ میرے آفس سے ہی آپریٹ کیا کرتا تھا، یہاں گلبرگ میں آفس تھا 5K میں. تو وہاں میں نے اپنی، میری ٹیم ساری آئی ہوئی تھی. تو اس میں عمران خان صاحب آگے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے میرے ساتھ بڑی ہیلپ کی ہے، تو کل میں اگلے ہفتے پارٹی اناؤنس کر رہا ہوں. اچھا. تو آپ میرے ساتھ ہو. مجھے بھی کہا، سب کو کہا. تب تک آپ پاسبان چھوڑ چکے تھے یا نہیں ابھی؟ نہیں پاسبان ہی کام کر. اچھا پاسبان کے طور پہ چل رہی تھی. ہاں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو چکی تھی. ہاں ٹھیک ہے. لیکن ہم چل پاسبان کے طور، ہم نے یہاں پہ کیا تھا شادی دربار کیے تھے 3، جس میں بے نظیر بھٹو صاحب آئے. وہ ایک الگ کہانی ہے بیوی کے ساتھ آپ کے سنتے ہیں. اچھا جی. تو وہ جو ہے میں نے وہ کیا، ہم نے شادی دربار کیے، کیا کچھ نہیں کیا. پر وہ کیا پتہ نہیں کس نے. ہاں خان صاحب جب دعوت دی تو پھر آپ نے ہاں خان صاحب نے دعوت دی. تو میں نے کہا خان صاحب سے کہ جی میرے جتنے لوگ ہیں ان ساروں کو میں نے آپ کے ساتھ چلایا تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا. لیکن میں نہیں جاؤں گا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میری طبیعت میں 2-3 وجوہات تھیں اس کی. ایک تو میں نے اس عرصے میں 2.5-3 سال خان صاحب پہ بڑی محنت کی تھی. تو میں خود سیاسی بندہ تھا. میں تو کلاس 6 سے سیاست میں ہوں، سڑکوں پہ پھر رہا ہوں. مطلب مجھے شوق تھا. تو مجھے ان کی سیاسی جو فہم تھی یا سیاسی جو نالج تھا 3 سال میں، اس میں کوئی میرا خیال ہے 4-5% کا اضافہ ہوا تھا. اچھا. تو میرا خیال تھا کہ اگر 10-12 سال بھی کام کریں گے تو پھر بھی سیاست انہیں نہیں آئے گی. اچھا. لیکن آپ کو تو تب ایسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ 2011 میں اور یہ سب کچھ اتنی جلدی فلائٹ ہو جائے گی ساری. خیر وہ الگ سے ہے، وہ الگ. لیکن میں تو سیاست کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. مطلب میرا یہ تھا کہ خان صاحب، دوسری بات یہ تھی کہ میں طبعاً ان کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا.
پرسنالٹی کلیش تھا کہ کیا تباً ان کی طبیعت میں جو ڈکٹیٹوریل اور ایک پرسنل اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سوچ کی حتمیت، وہ میرے خیال میں وہ ڈیموکریٹک تو تڑاک والا بھی وہ بھی آپ کو میرا خیال زیادہ نہیں نہیں، تو تڑاک اتنا زیادہ نہیں تھا. عمران کوئی بہت وہ نہیں ہے، بدتمیز انسان نہیں ہے. وہ مطلب ورکرز کے ساتھ بڑا ٹھیک رہتا ہے. اتنا اس نے اتنی تحریک کھڑی کی ہے. یہ جو ہے اس کی مزاج میں بہت زیادہ سیلف سینٹرڈنیس تھی. اور بھی اب اس وقت وہ جیل میں ہے، میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں، مطلب وہ نہیں کروں گا. تو وہ جو ہے وہ پھر میں نے انہیں کہا جی میں نہیں جاؤں گا. تو اب یہ میرے بہت سے ہمارے یہ جیسے تھا اکمل مرزا تھا، پھر اسد کیسر ہے، پھر بہت سے لوگ میری جو ٹیم کے تھے سب اس کے ساتھ گئے. پورے کے پی کے ٹیم، منصور صاحب بھی تھے، کوئی منصور صدیقی صاحب تھے، وہ گئے. تو میں نے کسی کو نہیں روکا. میں نے انہیں خود کہا تھا، میں نے کہا میں نے تمہیں یار خود اس کے ساتھ بھیجا تھا. میری اپنی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کا میں خود سزاوار ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈے 1 سے جو ہے نا میں نے کئی یو ٹرن لیے ہیں. یو ٹرن سے مراد یہ ہے کہ میں نے کئی شعور کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ میں نے شعوری فیصلے کیے ہیں اور بہت کنوکشن سے کیے ہیں. جماعت اسلامی سے نکلنا میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے اپنے گھر کو چھوڑ کے نکلنا ہو، کیونکہ وہ تو پورا ایکو سسٹم ہے نا. تو جب ہم پاسبان کو خود لے کے چل رہے تھے، قائد صاحب بھی چلے گئے، جماعت اسلامی بھی چلی گئی، پھر ہم خود لے کے چل رہے تھے، تو ہمیں اپنے پروگراموں کے لیے سیاسی جو پنڈت ہوتے تھے یا سیاسی بڑے ہوتے تھے ان کو آرسن لینا پڑتا تھا. لیکن پھر آپ کو فرق تو فیل ہوا ہوگا کہ جماعت اسلامی کے بغیر اور جماعت اسلامی کے ساتھ بعد میں ایک تھوڑی سی آئسولیشن نہیں فیل ہوئی آپ کو؟ وہ بس ہوتی ہے، جو کام کرنا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. میں نے فیئر میں کبھی زندگی نہیں گزاری. مطلب جو کرنا ہے تو بس کرنا ہے. تو وہ ہم نے کیا. میں نے یہاں شادی دربار کیا بغیر جماعت اسلامی کے، مطلب تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام. پھر کراچی میں کیا. پھر پاکستان میں یہ اجتماعی شادیوں کا کلچر میں نے انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے روزگار بازار لگائے. ہم نے کیا نہیں کیا وہ تو چھوڑ دیں. ایک پوری بینظیر بھٹو کو بلانے کا فیصلہ کیسے کیا؟ وہ بی کو بلایا یہاں شادی کا، وہ دربار کا ہم نے فیصلہ کیا. ہم ایسے کٹی پتنگ تھے نا. تو وہ ہمارے ایک دوست تھے عزم الحق صاحب، تو انہیں بہت ان سے بہت کا تعلق تھا. تو وہ چاہتی تھی کہ میں پیپلز پارٹی میں آ جاؤں. آپ؟ ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو بلاؤ. تو نائب نے انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. تو میں گیا، بی سے ملا. تو بی کی پرسنالٹی میں بہت وہ تھی، افیکشن تھی. مطلب وہ آپ کی مطلب جسے کہتے ہیں رسپیکٹ کرتی تھی. لوگ تو اور باتیں کرتے ہیں لیکن تو میں نے پھر میری بڑی بہن تھیں عابدہ باجی، ان سے بھی اس کی دوستی تھی پہلے سے. تو وہ بڑی مطلب میرے سے بہت زیادہ بی کا ایک تعلق بن گیا. میں نے کہا میں یہ کر رہا ہوں شادی دربار. ہمارے پاس کوئی ہوتا نہیں تھا، کینوں صدیے. تو میں نے پھر بی کو کہا، بی نے کہا میں آؤں گی. اچھا. تو یہاں وہ آئی کراچی میں، انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھیجا. تو یہ تو پھر ٹلٹ آپ کا تھوڑا سا پیپلز پارٹی کی جانب لوگوں نے محسوس کیا ہوگا. پھر خیر وہ ایک الگ بی پرائم منسٹر تھی اس وقت نا، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ چکر کیا ہے. اچھا. لغاری صاحب نے جب حکومت بی کی ختم کر دی تو بی نے مجھے پھر فون کیا. بی کہنے لگی میں بلکہ باجی کو فون کیا کہ میں پرسوں جا رہی ہوں لاہور، اسلام آباد سے کراچی. اچھا. تو علی کو کہو کہ میرے ساتھ چلے. اچھا. تو پھر میں لاہور تھا، میں ادھر گیا. تو میں نے ٹکٹ لی. تو ٹکٹ تو وہ بی کی تو فرسٹ کی ٹکٹ تھی، تو مجھے ملی اس کی نہیں دوسری والی بزنس کلاس. ٹھیک ہے. تو میں پھر چلا گیا. میں نے کہا بی نے ابھی حکومت ختم ہوئی ہے، مجھے بلایا، بری بات ہے. میری بہن بڑی بہن کی طرح تھی. تو میں بیٹھ گیا. تو پھر بی آئیں تو ان کے ساتھ آفتاب شعبان میرانی صاحب، اور وہ دونوں آگے 2 سیٹیں ہوتی ہیں نا فرسٹ کلاس میں، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو بی نے اس کو کہا، آفتاب صاحب سے کہا کہ آپ علی کی جگہ پہ چلے جائیں اس کو. اچھا آگے بھیجے. تو پھر میں آگے سورے رستے بی نے اتنی گپیں لگائیں بیچاری بہت. شی واز ٹو کائنڈ. تو پھر بعد میں انہوں نے مجھے بلایا.
اچھا. ادھر بھی کراچی بھی. تو بی بی چاہتی تھی کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہو سارا. میں نے بی بی کو کہا بی بی میں کلچرلی جو ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے. اگر یہ کلچرل ڈفرینس نہ ہوتا تو پھر آپ کر لیتے. مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ بالکل مروسیت پہ چلتی ہوئی کوئی چیز. میں مطلب دیکھو یہ نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سوچتے ہیں. ایسے. ٹھیک ہے نا جی. اب میری کیا اوقات تھی, حیثیت کیا تھی, ایک راندہ درگاہ قسم کا. ہاں لیکن سر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے آپ کو دعوت دی, آپ نے قبول نہیں کی. بینظیر بھٹو نے آپ کو دعوت دی, آپ نے قبول نہیں کی. دونوں آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور وہ سارے ایک ہی انسٹیٹیوشن سے. لیکن اس کے بعد پرویز مشرف نے جب دعوت دی آپ کو تو آپ نے فوراً قبول نہیں, کر. میں نے پرویز مشرف کی نہیں قبول کی. اچھا. میں نے فاروق لغاری صاحب کی. اچھا. وہ بھی ہارورڈ کے پڑھے ہوئے تھے. فاروق لغاری صاحب جب فارغ ہوئے تو فاروق لغاری صاحب نے مجھے بلایا 97 آئی تھنک, جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا صدارت سے فارغ ہوئے تھے. 98 ہوگا میرے خیال, 97. تو انہوں نے مجھے جب پریزیڈنٹ تھے اسی وقت انہوں نے مجھے بلایا. میں ان کے پاس گیا بھی. بی بی نے مجھے ان کے خلاف بڑی باتیں کی تھیں نا, تو مجھے ذرا وہ بھی تھا میں کہ جا کے دیکھوں تو لغاری صاحب نے جو ہے پھر مجھے کہا کہ اس وقت انہوں نے ملے وغیرہ, کالا باغ پہ ہماری بات ہوئی. پھر جب وہ فارغ ہو گئے صدارت سے پھر انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں تو تم میرے ساتھ ہو جاؤ. جو بندہ یہ پارٹی بنا رہا ہوتا تھا وہ آپ کو دعوت دیتا تھا کیا؟ ہاں, اصل میں میری ابھی بھی میرے علاوہ پاکستان میں پولیٹیکل کیمپین اور پولیٹیکل آرگنائزیشن کا بندہ کوئی نہیں ہے. واہ. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے بعد پاکستان میں ایک ہی پارٹی بنی تھی, ملت پارٹی, جس نے 2002 کے الیکشنز میں 50 پارلیمنٹیرین نکالے تھے. اپنے مینجمنٹ تھی 2002 میں. ہاں. یہ کس کی پارٹی تھی؟ فاروق لغاری صاحب کی. 50 سیٹیں جیت گئے تھے وہ. ہاں. اور اس وقت پھر ہم نے نیشنل الائنس بنایا. یہ ساری لغاری صاحب بہت وہ تھے, سمجھدار, زیرک سیاستدان. انہوں نے پورا مجھے اختیار دے دیا تھا کہ جو تم نے کرنا ہے کرو. تو چلے میں اس کوشچن کو ریفریز کرتا ہوں کہ خان صاحب کو آپ نے منع کیا, بینظیر بھٹو کو آپ نے منع کیا, اس کے بعد بینظیر بھٹو نے بلکہ لغاری صاحب کے خلاف آپ سے بہت ساری باتیں بھی کی, آپ نے پھر بھی جا کے جوائن کیا. تو لغاری صاحب کو کیوں جوائن کیا؟ لغاری صاحب کو اس لیے وہ میری عصبیت تھی. لغاری صاحب جو تھی نا ریلیجس برانڈ تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. علاقائی عصبیت بھی تھوڑی سی. نہیں, علاقائی نہیں تھی وہ. سرائکی بیلٹ وہ بھی آپ بھی. نہیں, میں تو میرا تو سارا KPK میں ساری دوستی تعلق تھا. پنجاب میں کراچی سے میری. آپ بہاولپور کے وہ ڈی جی خان کا یہ بھی تو ایک تھوڑا سا تھا نا. نہیں, یہ فیکٹر نہیں تھا. فیکٹر جو تھا وہ صرف اور صرف 2 فیکٹرز تھے, 3. ایک تو یہ تھا کہ لغاری صاحب کی صوم و صلات کے پابند تھے بہت. ٹھیک ہے, یہ ایک ان کی یہ کوالٹی تھی. دوسری یہ تھی کہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے اور بے پناہ آرٹیکولیٹ تھے, اور ان کے بیہیویئرس بڑے ڈیموکریٹک ہوتے تھے. بہت عزت دینا, رسپیکٹ دینا. آپ ان کے ساتھ آرگو کر سکتے تھے, جتنا چاہیں آرگو کر لیں. تو وہ ساری چیزیں مجھے ڈیولپمنٹ کا موقع دیتی تھی کہ میں خود ڈیولپ ہو رہا. تو اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ. اور یہ جو بات آپ نے میرے سے پوچھی تھی کہ پاسبان کے بعد پھر آپ مشرف کی طرف چلے گئے. پاسبان میں جب ہمیں ہمیشہ کسی ایکٹیویٹی کے لیے کسی بندے کو بلانا پڑتا تھا باہر سے, پولیٹیکلی پرومیننٹ بندے کو, ٹھیک ہے نا جی, تو ہم نے پھر سوچا کہ ہم خود کیوں نہ پولیٹیکلی پرومیننٹ ہو جائیں. پھر ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم خود سیاست میں جاتے ہیں. پاسبان والے جو آپ کی ٹیم تھی, سب جو واقعی میری ٹیم تھی نا, تو پھر وہ ٹیم ہم جو ہے پھر ہم خود لغاری صاحب کے ساتھ آ گئے. پھر نیشنل الائنس کے اوپر جو ہے ہم نے الیکشن لڑا 2002 کا, جس میں 50 ہم نے سیٹیں نکالی. میں خود بھی سینیٹر بنا. سینیٹر آپ بنے 2002 میں؟ 3 میں ملت پارٹی کی اس سے. تو 2002 میں آپ نے ڈائریکٹ الیکشن نہیں لڑا آپ نے؟ نہیں, میں تو ساری کیمپین میرے ذمہ تھی. لڑائی پروگرام تو وہ جو ہے وہ کر کے میں نے پھر جناب 2003 میں سینٹ میں آیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ
بس ان سب نے فیصلہ کیا کہ تمام جو پارٹیاں ہیں مسلم لیگیں اور جو نیشنل الائنس میں شامل ہیں یہ سب مسلم لیگ بن جائے. اچھا وہ ملت پارٹی ہی پھر کاف لیگ بنی تھی؟ پھر ملت لیگ، ہاں کاف لیگ غلط نام ہے اصل میں، مطلب جب جو سمجھنے کے لیے. ہاں سمجھنے کے لیے جب کاف لیگ تھی تو کاف لیگ کو ختم کر کے، ملت پارٹی کو ختم کر کے، تمام پارٹیوں کو ختم کر کے تو بنا دیا گیا پاکستان مسلم لیگ. ٹھیک ہے، آج بھی پاکستان پاکستان مسلم مسلم لیگ. لیگ. ہاں تو ہم اس میں شامل ہو اچھا میں گئے. وہی حیران ہو رہا تھا، ایک ملت پارٹی ہی ٹرانسفارم ہو گئی تھی. میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون سی پارٹی ہے 50 سیٹیں والی، تو یہ ملت پارٹی جو یہی آگے جا کے نہیں، یہ ملت پاکستان. پارٹی مرج ہونے سے پہلے لے کے گئی تھی ٹھیک ہے، نیشنل الائنس کے پلیٹ فارم پہ. صحیح صحیح، نہیں نہیں وہ تو صحیح ہے. نیشنل الائنس کو پی ایم ایل کیو نے وہیمنٹلی ریزسٹ کیا تھا. ہوں. ایک سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، کسی پہ نہیں کی تھی. تو پی ایم ایل کیو کو کتنی سیٹیں ملی تھیں؟ انہیں زیادہ ملی تھی، میرے خیال 60-70 ملی. 60-70 ان کو، پھر ان کا مرج ہو گیا، پھر گورنمنٹ بنائی پھر ساری. گورنمنٹ بنائی، پھر اور بھی وہ پیٹریاٹ فلانا یارڈ، پھر وہ سارے. وہ ساری سر حکومت آگے چلتی ہے. ہم نے دیکھا کہ پوری میڈیا انڈسٹری بھی ساری تھی. وفاقی کابینہ میں سب سے بلنٹ اور بولڈ وزیر شیخ رشید احمد، ان کو ریپلیس کرتے ہیں ایک نرم و ملائم اور بڑے ایک نرم خو محمد علی درانی. یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ غالباً ان کا شوکت صاحب کا اور مشرف صاحب کا ڈیسیژن تھا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. شیخ صاحب ابھی بھی نہیں مانتے میرے. شیخ صاحب کو میں بہت پسند کرتا تھا اس وقت بھی، ابھی بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت ایک وہ آپ کو کرتے ہیں؟ ہاں وہ آپ کو کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ریپلیس کیا؟ وہ شاید میرے سے غصے ہیں. وہ میں نے بڑی دفعہ انہیں کہا ہے، میں نے کہا میں تو آپ کو بہت وہ کرتا ہوں، لیکن وہ ناراض ہیں. تب سے ذرا ان کے ظاہر ہے. انہوں نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی. میں نے کیا سازش کرنی ہے، مسکین آدمی. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک دن مجھے بلایا شوکت صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی کل آپ نے اوتھ لینا ہے. شوکت وزیر اعظم نے؟ ہاں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے لے لیں گے. نہیں آپ نے پوچھا نہیں ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں، مجھے کیوں لا رہے ہیں؟ نہیں ابھی ہٹانا لانا تو ہوا ہی نہیں تھا نا فیڈرل منسٹر کے طور پہ اوتھ کا. قلمدان ابھی ہاں وہ ڈیسائیڈ نہیں. تو رات کو مجھے عارف نظامی صاحب کا فون آیا. اچھا سینئر صحافی. ہاں جو اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. تو انہوں نے کہا بھئی آپ وزیر اطلاعات بن رہے ہیں. میں کہا جی مجھے تو نہیں پتہ. اچھا انہوں نے سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے نا. تو میں کہا نہیں جی مجھے نہیں پتہ. کہتے نہیں ایسا چل رہے ہیں، کل پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اس طرح کر کے پھر میں وزیر اطلاعات بن گیا. اگلے دن یہ پتہ لگا تو آپ کے ریئیکشنز وغیرہ وہ تھوڑا سا وہ بتایا نا کہانی. مجھے کیا نہیں آپ نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ شیخ رشید کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کیوں ہٹایا نا. کیا تھی ریزن آج بتا ہی دیں. دیکھیں نا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ صاحب جو تھے نا وہ بہت کریز سے نکل کے کھیلنے والے پلیئر تھے نا. ٹھیک ہے نا جی. پھر یہ ہے کہ پروجیکشن کا بھی انہیں بہت شوق تھا. اچھا ابھی آپ نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ انفارمیشن مسٹر بن کے نہیں دینا، ابھی آپ کھل کے بتائیں. ابھی تو آپ میں کھل کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا جی مطلب فوٹو ہے جی، فوٹو لگی ہے درمیان میں شیخ صاحب کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ مشرف صاحب ایک سائڈ. مطلب اس قسم کی غلطیاں جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر کو نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ میں جب میرے بارے میں انہیں پتہ تھا کہ جب میں وزیر بھی تھا ان کی کیبنٹ میں پارٹی اور گورنمنٹ کی پروجیکشن کو مینیج کرتا تھا ہمیشہ. وہ اپنی کو کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو میری جو اسٹوڈنٹ آف یہ ہیں پالیٹکس ہیں، ان کو میرا یہ ماننا ہے کہ بھئی جو بندہ میڈیا دیکھ رہا ہو اس کی یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے بجائے اپنی گورنمنٹ اور اپنے ادارے کی اپنی پارٹی اپنا لیڈر کو، ہاں اپنی لیڈرشپ، اپنی پارٹی اور اپنی گورنمنٹ، اس کی پروجیکشن کو مینیج کرے. اس کو خود بخود پروجیکشن مل جاتی ہے. ویری ٹرو. تو یہ بیسک. اب یہ بات کوئی مانے گا تو نہیں. ہم تو وی ٹرائی ٹو فائنڈ سم کانسپریسی تھیوری. دیر واز نو کانسپریسی تھیوری. اور کوئی مینجمنٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. خود بخود مطلب ہما آ کے میرے سر پہ بیٹھ گئی. تو وہ اس کی میں اگر اس کو انالائز کروں گا تو میں یوں کروں گا. کیونکہ جب میں وزیر نہیں بھی تھا انفارمیشن منسٹر، نیریٹو میکنگ میرے ذمے تھی. جب کوئی فارن وزٹ ہوتا تھا اس وزٹ کی پروجیکشن کو میں مینیج خود سے کرتا تھا. میں اپنا کام کرتا رہتا تھا. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں نے انفارمیشن منسٹر بن جانا. سر آپ کے اس دوران وزارت اطلاعات میں پاکستانی جو میڈیا انڈسٹری ہے
ایک پی ٹی وی سے جو ہے وہ درجنوں چینلز کھلے گئے. شاید آپ کے سامنے ہی ہوا یہ سب کچھ؟ دیکھیں یہ کام جو تھا یہ مشرف صاحب کا اور اللہ ان کا جبار جاوید جبار صاحب جو تھے ان کا بیسیکلی یہ ایک وہ تھا وہ پش تھی. اور مشرف صاحب خود چونکہ بہت ہی زیادہ وہ تھے مطلب ڈیموکریٹک یا لبرل مائنڈ سیٹ کے بندے تھے. لبرل کہہ لینا. تو وہ جو ہے وہ بہت ان چیزوں کو وہ کرتے تھے. تو انہوں نے پہلے سے مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا کہ ہم نے لبریٹ کرنا ہے. جب میں جس وقت آیا تو اس وقت 3-4 چینل چل رہے تھے. ARY چل رہا تھا, جیو چل رہا تھا, 4-5 شروع ہو گئے تھے لیکن کسی کے پاس لائسنس نہیں تھا. اچھا. پرچیوں پہ چل رہے تھے. تو پھر لائسنسنگ کا جب میں نے شروع کیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہو چکی تھی, پانی بہت گزر چکا تھا. اب کسی کو عادتیں غلط پڑ جائیں تو وہ پھر واپس تو نہیں ہوتی نا. تو پھر وہ بہت لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کس طرح ٹھیک کیا پھر مالکان کو کس طرح لائسنسنگ کا پروسیس کے اندر ان کو ڈالا اور ان ساروں نے لائسنس لیے اور ایک اس میں کسی حد تک ڈسپلن میں آئے یا نہیں آئے جو بھی. سر اس پہ بلکہ آپ ضرور بات کریں کہ اس وقت جو چینلز کھل رہے تھے وہ تو بہت سارے صحافیوں کے بھی تھے, اس میں ایک صحافیانہ پن تھا. آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا چینل کھلتا ہے وہ ہر نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا ہوتا ہے یا پھر ریل اسٹیٹ سے وابستہ بہت سارے لوگ یا امیر لوگوں کا کاروبار بن گیا. اس وقت بھی یہی تھا یا اس وقت مائنڈ سیٹ اور تھا؟ دیکھیں اس وقت بھی امیر لوگوں میں سے دیکھیں جی ایک ARY امیر لوگوں کا تھا. نہیں امیر تو خیر ہونا ہی تھا لیکن ایک صحافیانہ ذہن بھی تھوڑی سی وہ جس طرح آج ٹی وی. اچھا جی پھر یہ ہے کہ جیو کمپلیٹلی, آج ٹی وی کمپلیٹلی, ڈان ٹی وی کمپلیٹلی. یہ ایک اس وقت تو بلکہ ایک بڑا ایشو چل رہا تھا کراس میڈیا کا. اچھا. کہ بھی جو پرنٹ میں ہے ان کو نہ دیا جائے الیکٹرانک. صحیح ہے. یہ کراس میڈیا لیکن اس کو بہرحال اوور رول کیا گیا, انہیں دیا گیا. پھر یہ ہوا کہ جب اس کا اتنی پاور بننی شروع ہو گئی, پھر جب جہاں اتھارٹی آتی ہے وہاں پھر ایکسپلائٹیشن آتی ہے. پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ آنے شروع ہو گئے. دنیا میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے, امریکہ میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ پیسے والے پھر میڈیا کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہاں بھی کر لیا لیکن یہاں پھر اٹھو ہو گیا کہ جناب پھر جناب اب کمپلیٹ کو پراپرٹی آ گئی, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا. اب تو جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی بزنس کی پروٹیکشن کرنی ہے تو میں چینل کھول لیتا ہوں, باہر نکال لیتا ہوں, کیونکہ میڈیا ایک بہت بڑی پاور بن گیا. لیکن سوشل میڈیا نے آ کے اس کی بھی ایسی تیسی پھیر دی. اب آپ لوگوں کے پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے ٹی وی اسٹیشن بند ہو گئے رہ گئے. ایسے ہی ہے, بہت سارے بالکل ایسے ہی ہے. میڈیا مالکان سے آپ کی جو ہے وہ انٹریکشن اور وہ معاملات کیسے رہے, وہ آپ کے قابو میں تھے آپ کے؟ میڈیا مالکان جو ہے بہت, میں تو ان کا بہت وہ تھا, سپورٹر تھا. ایک دن یہ ہوا کہ مشرف صاحب اس وقت بڑا یہ کیمپین چل رہی تھی, یہ افتخار چودھری وکلا تحریک ٹفسٹ فیز تو ہم بھی اس میں تھے. تو وہ مشرف صاحب نے مجھے پیغام دیا کہ جی کل میں نے ان ساروں کو بلایا ہے چینلوں والوں کو. اچھا. تو آپ بھی آ جائیں نا. تو میری عادت تھی میں کویسچن کرتا تھا. میں کہ جی آپ نے کس لیے بلایا انہیں؟ کہتے صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ذرا لیسن دیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں, یہ غلط کر رہے ہیں نا. میں نے کہا جی کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک اور کویشچن کیا. ہاں میں نے کہا سر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کہہ سکتا ہے, وزیر اطلاعات کہہ سکتا ہے, آپ کا آئی بی کا ڈی جی آئی بی کہہ سکتا ہے, کوئی اور ڈی جی کہہ سکتا ہے. وائی یو؟ آپ کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تو ساری چیز گڑبڑ ہو جائے گی. کہنے لگے ہاں یو ہیو اے پوائنٹ, لیکن اب تو میں نے کمٹ کر دیا. میں کہا سر میری تو یہی رائے ہے کہ نہ بلائیں. تو خیر کہنے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں. پھر اگلے دن مجھے MS کا فون آیا کہ جی وہ اس طرح وہ لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا یار پریزیڈنٹ صاحب سے کہ میں نہیں آؤں گا. اچھا. میں ایم ناٹ ان ایگریمنٹ وتھ. وہ بہت نائس
آدمی تھے پریزیڈنٹ صاحب وہ. نہیں تو آپ کیوں نہیں گئے؟ سارے آپ سے متعلقہ سارے وہاں پہ آ رہے تھے نا, تو کام میرے سے متعلقہ تھا. تو پھر جناب جب میں کوئی 1 گھنٹہ گزرا تو میر شکیل صاحب میرے پاس تشریف لے آئے. اچھا. تو میں نے کہا جی کدھر آپ کدھر؟ کہتے میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم وہاں نہیں تھے, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ تم اس چیز میں پارٹی نہیں ہو. اچھا. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح جی مطلب ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. میں نے تو انہیں کہا جی کہ پھر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کریں گے کیا؟ تو میں تو اٹھ کے آ گیا اور میں جا رہا ہوں ملک سے. اچھا, میٹنگ سے اٹھ کے آ گئے تھے میر شکیل. تو آپ نے ایز اے گورنمنٹ منسٹر آپ نے کچھ ان سے کوئی کنونس کرنے کی ان کو ٹرائی یا کوئی آرگومنٹ آپ نے بلڈ کیا, یا آپ نے کہا اوکے بیسٹ آف لک؟ بس کیا کر سکتے تھے. مطلب میں اصل میں میرے ساتھ تو یہ اشتہاروں کے اوپر بڑا پھڈا ہو گیا. مجھے کہا گیا کہ جی اشتہار سارے بند کر دیں. میں نے کہا جی سارے بند نہ کریں, تھوڑے تھوڑے کریں, مطلب تھوڑے سے آہستہ آہستہ. ہاں ذرا اس طریقے سے. انہوں نے کہا نہیں آپ تو ان کی بہت فیور کرتے. میں نے کہا جی ان کے اس فیور میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا, میری ڈیوٹی یہی ہے. تو پھر خیر جو پورا جو سب لوگ جو تھے, ایک خاص جو وہ تھا کچن کیبنٹ ہوتی ہے, وہ ساری انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو ہونے چاہیے بند. آپ نہیں تھے کچن کیبنٹ میں؟ آپ تو بڑے. نہیں میں کچن کیبنٹ میں تھا, لیکن اشتہار بند کرنے والی کچن کیبنٹ. تو اس میں پھر یہ ہوا, میں نے کہا جی میں نے تو نہیں کرنا, یہ کام آپ کسی اور کو دے دیں. تو پھر میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے, ان کو اشتہاروں کے معاملات ان کو میں نے شفٹ کر دیا. چلیں ہم نام نہیں پوچھتے آپ کی سہولت کے لیے, ہاں لیکن یہ ہے کہ فیور کرتے کرتے آپ پلیز پانی لے لیں. کافی آپ نے ایک ثقیل واقعہ سنا دیا ہے. فیور کرتے کرتے سر, لیکن اس زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جیو کا لوگو بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہے. جیو کے جو کیپٹل ٹاک ہے وہ ڈی چوک سے ہو رہا ہے اور وہ بین ہو گئے بہت. اصل میں یہ ساری جو مشرف صاحب کی یہ ساری جو تھی نا, جو ان کے خلاف جو کیمپین تھی, ہمارے ہاں ہمیشہ کانسپریسیز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے بیکنگ تھی. ٹھیک ہے نا جی, ایشو تو اپیرنٹلی بڑا ڈیموکریٹک تھا. ٹھیک ہے نا جی, بیکنگ بہت ان ڈیموکریٹک تھی. ٹھیک ہے نا جی, مس ہینڈلنگز بھی خود کروائی جاتی تھی. مجھے صبح 7 بجے فون آیا لاہور. اچھا. کہ جی آپ 10 بجے تک جو ہے وہ اسلام آباد میں پنڈی پہنچ جائیں پریزیڈنسی میں. نا کس سلسلے میں؟ جمعہ تھا اس دن. تو میں نے کہا جی کیوں, کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی, کہتے ہم جہاز بھیج دیں. میں کہا جی جہاز میں اسے ڈبل ٹائم لگ جائے گا, تو میں موٹر وے سے آ جاتا ہوں, ویور لے لوں گا اسپیڈ کا, میں جلدی پہنچ. پھر بھی کرتے کرتے مجھے کوئی 11:30-12 بج گئے پہنچتے پہنچتے. تو میں پہنچا. تو پھر جمعے کا دن تھا, تو جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو میں نے کہا آرام سے جمعہ پڑھ لو, باقی تو نوکری تو چلتی رہے گی. تو جمعہ پڑھ کے میں جب ادھر داخل ہوا تو مشرف صاحب باہر نکل رہے تھے. ٹھیک ہے. تو کہنے وہ اچھا ہوا آپ آ گئے, تو میں نے تو ابھی کراچی جانا ہے. تو وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ, آپ مل لیں ان سے, تو میں رات کو آپ سے فون پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک. میں انٹر ہوا تو رائٹ سائڈ پہ وہ کمرہ تھا جو کیبنٹ روم پرانا تھا, اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا افتخار چودھری صاحب. سبحان اللہ. نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیانی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اندر. تو میں آگے چلا گیا ایم ایس کے کمرے میں. وہاں پہ ایم ایس تھے, طارق عزیز صاحب تھے, لا سیکرٹری تھے, اٹارنی جنرل تھے, اور شوکت عزیز صاحب تھے. اسی طرح مطلب پوری سرکاری جو ہے وہ, ہاں پوری ایم ایس تھے. تو آؤ آپ آ گئے ہیں, یہ پھرپھرا لیں, یہ اناؤنس کرا دیں. میں نے دیکھا تو وہ کیا اناؤنس کرا دیں؟ وہ میں نے جب ٹی وی پہ دیکھا تو وہ فوٹو چل رہی تھی اس وقت مشرف صاحب کی اور افتخار صاحب کی ملاقات کی. اچھا. وردی میں مشرف صاحب ان سے مل رہے تھے. اچھا یہ اس کے بعد ٹی وی دیکھ کے پتہ لگا؟ ہاں ٹی وی دیکھے, میں تو رستے میں تھا نا. پھر جو ہے وہ مجھے انہوں نے پھرپھرا دے دیا. انہوں نے کہا یہ آپ کروا دیں نا. تو میں نے پڑھا تو وہی آرڈر تھا جو پریزیڈنٹ کی طرف سے نکالا تھا افتخار صاحب کی فراغت کا, اور وہ جو پورا معزول کر دیا گیا. معزول کر دیا گیا.
تو میں نے پڑھنے کے بعد پوچھا, میں نے کہا سر کین پریزیڈنٹ ڈو دس؟ یہ آپ نے کس سے پوچھا؟ سارے ہی کھڑے تھے نا. اچھا. تو مجھے پھر میرا خیال ہے طارق صاحب نے کہا, طارق صاحب ہاں ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف. طارق عزیز صاحب نے. ہاں, وہی اٹارنی جنرل بھی وہاں کھڑے تھے اور بھی لوگ کھڑے تھے. میں نے چہرہ دیکھا, میں نے کہا سر میرا تو خیر نہیں آپ یہ اناؤنس کروا دیں. ابھی تک جو اناؤنسمنٹ پراپر نہیں ہوئی تھی, ابھی تصویریں چل رہی ہیں ٹی وی کے اوپر کہ ملاقات ہوئی ہے جنرل فیض مشرف کی اور افتخار چودھری کی, اور آپ کچھ دیر میں اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ مشرف صاحب نے چیف جسٹس کو معزول کر دیا عہدے سے. میں نے تو پھر اناؤنس نہیں کرنا تھا آبویسلی, میں نے تو وہ بھیج دیا پھر آفس کو اپنے, اور انہوں نے ریلیز کر دیا. تو آپ نے کیوں نہیں کرنا تھا؟ آپ آ جاتے پریس کانفرنس کرنے. میں شیخ رشید تو نہیں تھا, سوری شیخ صاحب. یہ سر آپ کے منہ سے نکل گئے, یہ تو اس کی تو ہم ہیڈ لائن چلائیں گے. مذاق کر رہا ہوں, لیکن سر یہ بڑا ایک وہ ہسٹورک وہ تھا, لیکن اس میں بہت ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, بڑی ایک لطیف چیز ہے. ویسے بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں بعد میں ہونے والے بہت سارے واقعات بھی, اور اب خیر جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو پوری وکلا موومنٹ تھی, لائرز موومنٹ تھی, جس نے پورے پاکستان کو وہ کیا, جنرل کیانی کی اس کو سپورٹ حاصل تھی. دیکھیں جی, یہ تو لوگ مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ میں آفس میں بیٹھا تھا اپنے پی ٹی وی میں آفس, تو مجھے پتہ چلا کہ جیو پہ حملہ ہو گیا, پولیس نے حملہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, میری ان سب سے ابھی بھی نا میری اٹیچمنٹ ہے, افیکشن ہے ساروں سے نا. مطلب میں نے, آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی پوری انفارمیشن منسٹری اور منسٹری حکومت کے سارے دور میں نے کسی ایک صحافی کی شکایت کبھی نہیں کی کسی مالک سے یا کسی, نیور. صحیح. کسی سے میں اونچا بھی نہیں, میں نے بات نہیں کی, کسی سے میں نے کوئی گلہ بھی نہیں کیا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے کہا کہ ادھر سے مجھے فون آ گیا, وہاں اسما تھی ایک ہو گیا, بھائی ادھر حملہ ہو گیا ہے. تو میں نے ڈرائیور کو کہا اور میں سیدھا وہاں اکیلا ہی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں چلا گیا. صحیح. تو وہ کچھ 5-7 پولیس والے جو ہیں وہ اندر, وہ مگر کیا ہوتے سانڈ کی طرح پھر رہے تھے, شیشے توڑتے اور ادھر ادھر. تو میں نے ان کو دھکے دیے جا کے, میں نے کہا نکلو, گیٹ لاسٹ. تمہیں کس نے آرڈر دیا ہے یہ, کیا تم یہاں کر کیا رہے ہو؟ خیر وہ نکل گئے. تو پھر میں نے کوئی لوگوں نے میرے سے بات چیت کی, تو میں نے اپنی بات کی, تو واپس میں نے کہا میں جا کے ریزائن کرتا ہوں. اچھا. تو میں پھر ابھی میں جا رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف, تو مجھے مشرف صاحب کا فون آ گیا. انہوں نے کہا ویل ڈن درانی, تم نے بہت اچھا کیا, تم چلے گئے نا ادھر. دس ویری گڈ. شام کو میں بھی بات کروں گا اور اس چیز کو, ہم یہ غلط ہوا ہے. کس سے بات کروں گا؟ بااختیار لوگ تو نہیں, بااختیار ترین لوگ تو آپ تھے. مطلب ہاں میں وہی بتا رہا ہوں, بااختیار ہی آپس میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی مطلب جیو والوں سے اس کے اوپر معذرت کروں. اچھا معذرت کروں گا. ٹھیک ہے. تو میرا پھر وہ ہوا ذرا وہ ہو گئی نا. پھر میں خیر شوکت صاحب کے پاس گیا, میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا جی اس طرح میں بڑی زیادتی ہوئی ہے اور دس از ناٹ آن. تو مشرف صاحب کو تو میں نے فون پہ کہا, میں نے کہا سر آپ اپنے اندر دیکھیں کون ہے, دیر از سم بڈی ہو از ڈوئنگ دس نانسنس نا. تو کہنے لگے ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو پھر یہ ہوا کہ رات کو اس کو پکڑا, تو رات کو وہ بھاگ بھی گیا. کون؟ یہی جو توڑنے والا کلپٹ تھا, جو پولیس والا جو ساری چیز کا ذمہ دار تھا, اس کو اریسٹ کیا, وہ بھاگ گیا رات کو, اس کو نکلوا دیا گیا. ہاں. تو مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا سین جو تھا نا, وہ مطلب مجھے خود اپنے آپ کو لگتا تھا. مجھے ایک دن مشرف صاحب نے بلایا, ان کو زوانی صاحب آپ کے تو بہت خلاف ہو گئے ہیں میڈیا والے نا. میں نے کہا ہاں سر بہت زیادہ خلاف ہو گئے. تو کیا وجہ ہے, کیا سوچتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میرے سے زیادہ ایک فرد ہے جس کے میڈیا والے خلاف ہوئے, اور وہ آپ ہیں. کہنے لگے کون؟ میں نے کہا سر آپ. بالکل اسی طرح مطلب ان میں اتنے گٹس تھے کہ وہ ایسی باتیں بڑے پیار سے مطلب عام سن لیا. میں کہا سر آپ کی میرے سے بھی زیادہ آپ کے خلاف ہے. میں آج آپ کے اس میں ڈیفنس میں نہ آؤں تو میں بھی پاپولر ہو جاؤں گا, لیکن اب میں تو یہ نہیں کر سکتا. کہتے ہاں یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو پورے کا پورا سسٹم جو تھا نا وہ کانسپائر کر رہا تھا. کون کون تھا واللہ عالم. مشرف صاحب کو اس بات کا میں جب مشرف صاحب کے ساتھ 2007 میں امریکہ کے دورے پہ گیا, جب یہاں پاکستان میں لائٹ چلی گئی تھی, یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا, اچھا میں نے وہاں بھی حالات دیکھے. مشرف صاحب کی وہ ٹریٹمنٹ میں گڑبڑ ہو گئی. میں نے انہیں کہا, میں کہ سر ادھر کوئی حالات مجھے ٹھیک نہیں نظر آ رہے. کدھر؟ امریکہ میں. اچھا لائٹ چلی گئی تھی جو سب سمجھے کہ مارشل لا ایک اور پتہ نہیں. ہاں مطلب وہ ایک سسٹم, ہاں سسٹم سے ٹرسٹ کو جو ہے نا شیک کیا جا رہا تھا. تو وہ سب لگ رہا تھا کہ, اور یہ مطلب یہ جو افتخار چودھری والا, افتخار صاحب سے میری بڑی دوستی تھی, گپ شپ تھی. افتخار چودھری صاحب؟ ہاں افتخار صاحب سے تو میرا مطلب اٹھنا بیٹھنا گپ شپ تھی. میں نے شوکت صاحب سے بھی کہا, میں کہ سر اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو مجھے بتانا تھا. چودھری شجاع صاحب نے بھی یہی کہا, انہوں نے ایک کرنا سی میں دسنا سی, میں اونجی کرا دینا تھا. اور میں نے انہیں کہا, میں نے کہا جی اگر آپ نے کچھ بھی کرنا تھا تو مجھے کم از کم پہلے بتا ہی دیا ہوتا. میں کوئی میڈیا سافٹنگ کر لیتا, میں کوئی نیریٹو بنا لیتا. اچھا کچھ کرنا سے مراد کیا ہے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اگر افتخار چودھری صاحب کو فارغ کرنا تھا, وہ تو میرے لیے بھی بام شیل تھا نا. آپ جا کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ جو جب سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں تب اسی طرح ہو رہی ہوتی ہیں, اپنے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے. مشرف صاحب کو اندازہ سر اس بات کا ہو گیا تھا ویسے؟ مشرف صاحب بہت معصوم انسان تھے. میں کسی کا نام لینے سے بڑا ڈرتا تھا مشرف صاحب کے سامنے نا. اچھا. ورنہ میرا دل کرتا تھا میں کچھ لوگوں کا نام لے دوں. اچھا. ہاں پھر میں نے کہا اگر میں نے نام لیا تو مشرف صاحب نے اسی وقت ان لوگوں کو بلا لینا. انہیں کہنے دوانی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ میں نے کٹ پہ آپ کے سامنے کیونکہ وہ بہت بہت انوسنٹ تھے, بہت انوسنٹ. صحیح ہے سر. اکبر بگٹی کا جو واقعہ اور وہ ساری کی ساری جب وہ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی تھی, آپ وہ بھی کسی اور نے پلان کر دی تھی یا آپ اس میں شامل تھے؟ نہیں, اس میں میرا ساتھ تو یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک ڈیلیگیشن لے کے جائیں بلوچستان, ادھر ڈیرہ بگٹی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہاں سے ڈیلیگیشن لے کے ڈیرہ بگٹی گئے. ادھر سے کمیونیکیٹ کیا ہم نے بگٹی صاحب کو, میں نے خود کیا. انہوں نے بہت وہ ہمیں بلا لیا. مجھے انہوں نے بہت, میرے سے ان کا محبت تھی بہت. ٹھیک ہے, بہت ہی. ایک دو لوگوں کو انہوں نے ڈانٹا بھی. اس میں انہوں نے ایک تو ان کے بارے میں بڑی پازیٹیو بات کی, مشاہد حسین سید صاحب. اکبر بگٹی نے؟ اچھا, کیوں؟ مجھے تو ڈر لگ گیا, میں کہا اتنی وہ اچھی بات کر رہے ہیں تو باقی لوگ ہی نا مشاہد صاحب کے دشمن ہو جائے. تو میں نے صحافیوں کو کہا, میں نے کہا ٹھہرو یار ابھی زیادہ نا اس کو ایسے ہی, وہاں تو سازشیں ہی چل رہی ہیں ہر طرف میں. تو بڑا اچھا ایک وہ ہو گیا ہمارا. لیکن پھر نہیں کچھ ہوا. پھر یہ والا واقعہ ہو گیا, اس کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. پھر مجھے کہیں جی کہ یہ پریس کانفرنس کرو. میں کہوں جی بگٹی صاحب کر کے بلاؤں. تو پھر وہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ صاحب کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا یار میرا تو کلچر یہی ہے, میں تو صاحب ہی کہوں گا. اف از ناٹ ان دا مطلب حیات بھی نہیں ہے تو میں ان کے بارے میں, میرا تعلق تھا ایک یار بزرگ آدمی تھا. اس ساری سچویشن میں آپ کو کبھی کبھی لگتا تھا کہ آپ مس فٹ ہیں یا پھر آپ اپنی طبیعت کے خلاف بہت سارے کام آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت کے ساتھ جب ہوتے ہیں, دیکھیں میں نے ایک وقت میں فیصلہ کیا اسی ہنگامے کے دوران نا, جب یہ حملہ ہوا پی ٹی وی, تو میں نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا, ریزائن کیا نہ ہو تو کہنا نہیں چاہیے کہ میں, لیکن اب جو کافی ٹائم گزر چکا ہے اور میں کوئی اس میں گلوریفائی نہیں کر رہا اس کو میں. تو وہ یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ میں استعفیٰ دے دوں. میرے ایک دوست تھے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار میرا تو دل کر رہا ہے کہ اب بہت زیادتی ہو رہی ہے تو میں استعفیٰ. انہوں نے کہا یار اس وقت تم استعفیٰ دو گے تو لوگ کہیں گے کہ جی وہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو چوہے جو ہیں وہ چھلانگیں لگا دیتے ہیں. اب ٹھیک ہے, اب جدھر اتنا عرصہ رہے ہو 5 سال 4 سال, تو اب 2 سال 2-3 سال اور اس 6 مہینے سال سو, اب اس کو نا برداشت کرو. ٹھیک ہے. تو مجھے اس چیز نے, رائٹ یا رانگ, مجھے اس چیز نے وہ کیا.
ظاہر ہے مشکل ٹائم تھا کہ آپ ایک بہت ہی ان پاپولر ڈیسیجن کے ساتھ اور اس کے مقابلے میں ڈیلی کیپٹل ٹاک میں اور میں بہت بات کرتا تھا، میں مطلب فل آرگومنٹ کے ساتھ بات جی کرتا تھا، میں اپنے اوپر لیتا تھا، اور لیکن مطلب چیلنجنگ کام تھا. اور پاپولر لوگ جو ہیں اس وقت اعتزاز احسن اور عمران خان اور یہ بہت سارے اپوزیشن لیڈرز یہ اور سارے کے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ٹاک شوز میں آ کے بحث مباحثہ. وہ کافی زیادہ، اور ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس آرگومنٹس بھی تھے، ان کے پاس ایویڈنس بھی تھے. ہمارے پاس اپنا ایک ریٹورک تھا لیکن جس کو ہم چلا رہے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے چھوڑ کیوں دیا وہ سارا کا؟ مطلب اگر آگے جائیں تو مطلب وہ ایک انتہائی لائم لائٹ میں رہنے والا. نہیں، میں نے اس کے بعد چھوڑا تھا. میں 2008 کے بعد میں نے 2 بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کیے. میں نے جنوبی پنجاب صوبہ اور بہاولپور صوبے کا پروجیکٹ کیا. میں نے NFC ایوارڈ کا پروجیکٹ کیا. میں نے 18th امینڈمنٹ کو رجسٹ کیا. میں اکیلا ہوں پارلیمنٹیرین جس نے 18ویں ترمیم پہ دستخط نہیں کیے. اتنا پریشر تھا میرے اوپر، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سب چیزیں میں نے کی. سینیٹرشپ ختم کب ہوئی آپ کی؟ میں 2012 میں، میرا خیال ہے 12 میں. اور دوبارہ پارلیمان میں آنے کا امکان یا راستہ اب کہاں سے بنے گا آپ کا؟ میں نے اس کے بعد انٹینشنلی فیصلہ کیا تھا کہ ابھی میں نہیں آؤں گا، کیونکہ اس وقت آنے کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو ان موروثی پارٹیوں میں جاؤ، وہ میں نے نہیں جانا تھا. صحیح ہے سر. پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں کرنٹ جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں اس میں اسٹریٹ وغیرہ آپ سے میں پوچھ پاؤں کہ عمران خان سے غلطی کہاں پر ہوئی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، عمران خان کی تو لاٹری نکلی ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے اس؟ اچھا نہیں، وہ جیل میں ہے اور ان کو ذہنی مریض کہا جا رہا ہے، ریاست نے کانٹا لگا دیا ہے. کوئی جیل میں کون سا بڑا آدمی ہے جو جیل میں رہے بغیر بڑا بنا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو یہ میرا تو نوشن تھا 2024 سے، میں نے الیکشن سے بہت پہلے سے میں گیا پورے پاکستان میں. صحیح ہے. مجھے پتہ چلا کہ یہ کچھ بھی کر لیں، جیتتا تو عمران ہے. اچھا. ہاں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہماری یہ فیلڈ ہے نا. تو میں نے انہیں کہا، میں نے پھر یہ ایک پورا کانسیپٹ بنایا. میں پریزیڈنٹ سے ملا. میں نے کہا جی کہ اس وقت آپ ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی طرف آ جائیں. نیشنل یونٹی گورنمنٹ ایک کانسیپٹ ہے، الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ، جو نیلسن منڈیلا نے بنائی تھی، جو چرچل نے بنائی تھی، جو جرمنی نے بنائی تھی، جو آئرلینڈ میں بنی. یہ ہوتا ہے کہ جتنی پارٹیاں الیکٹ ہوتی ہیں سب مل کے صحیح ہے حکومت بناتی ہیں. ایک سرٹن ڈیوریشن کے لیے 20-25 ممبرس کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اور اس میں پارٹیوں کی اپنی ریشو سے پارٹیسپیشن ہوتی ہے. صحیح. تو میرا یہ کہ ماننا تھا اس وقت تک تو کمپلیٹ PTI کے اوپر وہ تھا، بین تھا. میں نے ان کی لوگوں سے ملاقات، اسد کیسر سے ملا، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو سے ملا، ان سے بات چیت کی. تو میرا یہ کانسیپٹ تھا کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تاکہ معاملہ آگے بڑھے اور ٹکراؤ نہ بنے. لیکن وہ تو اب انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے. جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا ہم نے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے. تو انہوں نے پھر وہی کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے نتیجے میں عمران خان کو تو مطلب فارم 46 پہ 47 پہ انہوں نے ہرا دیا، لیکن خود بھی اپنی سیاست کو بھی ہرا دیا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، آج تک پولیٹیکل جتنا بھی بینیفٹ ہے وہ تو عمران لے جا رہے ہیں. یہ تو ہے، لیکن نقصان ملک اٹھا رہے ہیں، ایسا ہی ہے. عوام اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ پولیٹیکل بینیفٹ کو کیش کر پائیں گے عمران خان کو موقع دیا جائے گا؟ ریاست دیکھیں، اب حکومت کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ ہر صورت میں عمران خان کو جو ہے وہ کارنر کیا جائے. حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہر صورت عمران کی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں ٹکرا دیا جائے. ان کی پوری کوشش ہے کہ بھلے عوام سے بھی کیوں نہ ٹکرانا پڑے، لیکن اس نیریٹو کو اسٹیبلش کر دیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا فوج کے جو ہے وہ عمران خان فوج کے لیے سیکیورٹی رسک ہے.
ٹھیک ہے نا, جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں ویسے. اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور ان کی اپنی غلطیاں بھی انہیں کامیاب کر رہی ہیں. اور ان کی تو ان کے گورنمنٹ کے پاس تو بہت طاقت ہوتی ہے. یہ تو سیاسی گورنمنٹ ہے, یہ تو ایسے ایسے چکر دیتی ہیں کہ ان کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ نکلیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور فوجی تو نہیں سمجھ سکتے کہ سیاستدان کیا چکر بازی کر رہا ہے. وہ تو بیچارے دیکھیں نا جی. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ فوج میں جاتے ہیں, انٹری میرٹ پہ ہوتی ہے, پروموشنز میرٹ پہ ہوتی ہیں, کرپشن کے لمیٹڈ سے چارجز ہوتے ہی نہیں ہیں. بات جو کرنا چاہے وہ تو ہر جگہ کر سکتے ہیں لہریں گن کے, لیکن نہیں ہوتے. اس طرح کا ایک پروفیشنل ادارہ وہ سیاستدانوں سے مقابلہ کرے گا؟ سیاستدان تو چکر دے کے گھما دیتے ہیں. ابھی کیا کیا ہے نوٹیفیکیشن میں؟ ہاں, اس کے بعد نہیں. اور یہ بھی ابھی بعد میں بھی کہ جی وہ جو ٹویٹ کر دیا ہے اس نے, بھئی اب وہ تو وہ جیل میں بیٹھا ہوا بندہ ہے, وہ کچھ بھی کر دے. وہ اگر میں نے تو کہا کہ اگر اس کو آپ ذہنی مریض کہیں گے وہ تو ایگزونریٹ ہو جائے گا, کیونکہ ذہنی مریض کو تو سزا نہیں دی جا سکتی, وہ ہر چیز سے پاک ہو گیا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ حکومت کھیل رہی ہے. اور اصل جو اس میں سائنس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. سائنس یہ ہے کہ انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی. 26ویں اور 27ویں ترمیم میں انہوں نے عدلیہ کے تمام اختیارات جو ہیں وہ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی, حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو بھی کرٹیل کر دیا. فوج کو کیا دیا؟ فوج کو انہوں نے وہ ایک چیف کا عہدہ دے دیا. وہ پرانا انڈر کنفیڈریشن تھا, ٹھیک ہے نا جی, کہ چاروں فورسز کا, چونکہ اب جو نئی مطلب جنگ کی سائنس ہے اس کے اندر سارے جو فوج کے ادارے ہیں ان کو ایک ورٹیکل کنٹرول دینا ضروری ہوتا ہے. تو وہ اس کی امینڈمنٹ لے آئے. اور باقی کچھ وہ جی استثناء ہو گیا, عمر 4 سال 5 سال, وہ تو ہر کوئی 5 سال لے ہی لیتا جس نے لینا ہوتا ہے, جس کے پاس زور ہوتا ہے لے لیتا. لیکن اصل جو اس میں سے انہوں نے نکالا ہے وہ یہ کیا کہ انہوں نے عدلیہ کے اختیارات جو تھے, عدلیہ کو انتظامیہ کے تحت کر دیا. گلا کیا تھا کہ جی انہوں نے ہماری وزیر اعظموں کو فارغ کیا عدلیہ نے. وزیر اعظم چوری کرے تو عدلیہ کیا کرے؟ اب آپ مطلب جب مطلب ادھر کا کیس مطلب یہاں کا کوٹیکنا کیس اور یہ سب مشرف صاحب کے زمانے میں ان سب کے جب فیصلے ہونے جا رہے تھے جی ہاں, اس وقت امریکن انٹرونشن ہوئی اور جناب ڈنڈے کے زور پہ NRO کرا دیا گیا. بی بی جو تھی وہ ابھی جی ہمارا وہ کون سا تھا وہ مساک جمہوریت, چارٹر آف ڈیموکریسی, بی بی چارٹر آف ڈیموکریسی چھوڑ کے جو ہے دبئی پہنچی ہوئی تھی مشرف صاحب سے ملنے کے لیے. کیڑا چارٹر آف ڈیموکریسی, شرم بھی نہیں آتی. تو اس لیے وہ سب چیزیں جو تھیں وہ پھر مشرف صاحب پہ پریشر آیا امریکن کہ جی آپ انہیں NRO دیں, تو NRO دے دیا انہوں نے. پھر اس کی بھی ایک کہانی ہے. اب وہ جو ہے وہ NRO ملا کن کو ملا, انہیں کو ملا. اس کے بعد یہ پاور میں آ گئے, اس وقت سے پاور میں چلے آ رہے. 1971 سے لے کے 73 سے لے کے آج تک یہی 2 خاندان پاور میں چلے آ رہے ہیں. فوج آئے تب بھی یہی ہے, قرضے بھی یہی لیتے ہیں, سب کچھ یہی کرتے ہیں. مطلب پورا ملک کو لوٹ کھایا, ساری پیسے ملک سے باہر لے گئے اور جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ جی بچہ پال اسکیم چلا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو بچہ پال اسکیم ہے اس کے اندر جو بچے پال رہے ہیں ان کے خلاف جو نفرت ہے قوم کے اندر, اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہے اس طرح کی نفرت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پنجاب میں اسپیشلی, اور یہ ملک کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی بالکل مفید چیز نہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہے. بالکل. کر کون رہا ہے؟ یہ کروا رہے ہیں حکمران آپ کے. ان کی پوری مینجمنٹ ہے کہ یہ کسی طریقے سے جو ہے ساری نفرت کو جو ہے اپنے سے ہٹا کے فوج کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. اس پہ تو میں آپ کے ساتھ پورا وہ ایک کر سکتا ہوں. میں تو چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اس چیز کا. جی تو یہ تو ان کا تو سارا ڈیزائن ہی یہ ہے کہ ملک کہ وہ ادارہ جو دیکھیں اس وقت آپ یہ جو ہوا ہے مارکہ حق جو ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. بالکل. عزت
کس کو دی ہے؟ پاکستان کی فوج کو دی ہے جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. اس ملک کی عوام کو دی ہے جو اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ان وڈیروں کا کیا ہے؟ یہ کیپچر ایلیٹ جو ہے، ایلیٹ کیپچر جو ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ یہ تو انگریزوں کے ٹوڈی تھے اور ابھی بھی وہی ہیں. ان کی تو میں نے تو ایک مطالبہ کیا ہے، میں نے کہا اگر آپ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے نا تو پاکستان کا وہ حکمران جس کی جائیداد ملک سے باہر ہو، جس کا بزنس باہر سے باہر ہو، اس کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے. ان کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی. یہ NFC ایوارڈ دیکھ لیں کہ آپ نے 66% جو ہے 56% جو ہے پیسہ صوبوں کو دے دیا. جب یہ دے رہے تھے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھئی آپ یہ کر تو رہے ہیں لیکن آپ کو ایک فارمولے کے تحت یہ پیسہ مل رہا ہے. پاپولیشن ہے، پاورٹی ہے، ایریا ہے. آپ یہ اگر صوبہ لے رہے ہیں تو صوبہ کو پابند کیا جائے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت نیچے تقسیم کرے. یہ عوام کا پیسہ ہے. رضا ربانی صاحب کھڑے ہو گئے، نہیں یہ تو صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہوگی. میں نے کہا صوبائی خود مختاری اس چیز کا نام ہے کہ عوام کا حق ان تک نہ پہنچنے دو. ابھی تک کھربوں روپے جو ہے 2009 سے لے کے آج تک صوبے جو ہے بوریوں میں بند کر کے لے گئے، اور ایک صوبہ ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کس ضلع کو اور کس تحصیل کو کتنے پیسے دیے اور سمراج جو ہیں وہ جیتے کتنے پہنچے ہیں. اوبیسلی یہ تو بڑا سر. ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کمیونیکیشن کے اور ظاہر ہے نیریٹو ایکسپرٹ ہیں سارے. PTI کا جو سر نیریٹو بلڈنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر بھی ہے عمران خان کا سب کچھ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پارلیمانی پارٹی ایک الگ ہے اور جو ماسز میں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی آواز بن رہے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبرز ہیں. تو آپ کے خیال میں جو یوٹیوبرز ہیں یہ نقصان پہنچا رہے ہیں نیریٹو کو، یا پھر یہ کھاد فراہم کر رہے ہیں، یا پھر یہی جو ہے وہ تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک مطلب ایک موڈ پوائنٹ ہے. اس کے پروز اینڈ کونس دونوں ہیں ان کے حساب سے بھی نا. عمران صاحب کا جو اپنی طبیعت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اور کچھ انہیں آتا نہ ہو، وہ نیریٹو بنانے میں ایکسپرٹ ہے ہمیشہ سے. وہ سارا کام ہی یہی کرتے ہیں. یہ لوگ ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. کاؤنٹر عمران خان کے نیریٹو کو جو چیز کاؤنٹر کر سکتی ہے وہ صرف اس کی اپنی پرفارمنس ہے. اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بات تو اس کی پرفارمنس کو جب بات ہوئی تھی تو اس کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں بچا تھا. ایسا ہی. ٹھیک ہے نا جی. پھر یہ بونگے ہر لسٹ اور ان کو مطلب پاور کی بھوک، لوٹ مار کی خواہش، یہ جمپ مار کے آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے. دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا. عمران خان کا گراف اوپر چلا گیا. اب یہ حال ہے کہ وہ ان سے سنبھلتا نہیں سنبھلتا. اب تو وہ بالکل ہی. ہاں. تو اب یہ ہے کہ آج بھی میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ یار جب تک وہ جیل میں ہے اس کو تو ہر قسم کی الابائی اویلیبل ہے. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں جی اس نے یہ ٹویٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا. بھائی وہ باہر آ کے کہے میں نے کیا ہی نہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ وہ تو جیل میں ہے. تو اس لیے یہ باتیں یہ لیکن یہ تماشے یہ خود حکومت لگواتی ہے. آج حکومت کا آبجیکٹو کیا ہے؟ حکومت 28ویں اور 29ویں ترمیم کو روکنا چاہتی ہے. 28ویں ترمیم میں انہیں شک ہے کہ یہ جو ہے NFC ایوارڈ بلدیاتی اور صوبوں کی بات آئے گی. یہ باتیں آتی ہیں تو یہ انہیں قبول نہیں ہے. انہوں نے اس ساری چیز کو روکنے کے لیے یہ ٹویٹ کا رولا شروع کر دیا اور جناب اتنا گرمی پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم جناب وہ لگا دیں گے، گورنر راج لگا دیں گے. وہ گورنر راج لگا دو گے؟ تم اپنا راج تو پہلے قائم کر لو، پھر گورنر راج لگانا. تمہارا تو راج ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. ریٹ جو ہے وہ سر آپ نے لوٹ مار کی بات کی. میرا پہلے لاسٹ فائنل کوشچن ہے. آج کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے جو گھر گھر میں ڈسکس ہو رہی ہے، ہمارے پاکستان کے بہت معروف یوٹیوبر ہیں ڈکی بھائی، آپ نے شاید ان کا کیس فالو کیا اور پاکستان سے باہر آئے. پرسوں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اناؤنس کیا کہ آج جو میں اسٹوری ڈالوں گا، جو ویڈیو بناؤں گا، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. اور کل جب انہوں نے ڈالی تو آج ہر طرف، میں صبح یونیورسٹی گیا تھا پڑھانے، وہاں پہ کلاس میں باہر جا کے ملا، ہر طرف وہ ویڈیو ڈسکس ہو رہی ہے. کس طریقے سے ہمارے افسران ایکسپلائٹ کرتے ہیں، رشوتیں لی جاتی ہیں. پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھی ہے یا نہیں دیکھی. اس ویڈیو کے بعد سے ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد جو پہلے بہت مایوس تھی، پاکستان میں رکنا نہیں چاہتی. ان کو جیسے ہی ویزا ملے گا
وہ چلے جائیں گے اور وہ پاکستان میں نہ رہنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے اداروں کے اوپر ان کا اعتماد ہے، اور نہ ہی وہ اس سسٹم میں اپنا کوئی فیوچر دیکھ رہے ہیں. آپ نے نوجوانوں کی تنظیم بھی لیڈ کی ہے اور یہ سب کچھ، نوجوانوں کے لیے کوئی تسلی آپ کے پاس ہے اس پورے کیس کے تناظر میں؟ آپ چیزوں کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں میں تو بہت ہی اس سارے ایشو کو پریکٹیکلی دیکھتا ہوں. ایشو آپ نے فالو کیا؟ اس کو تو کسی حد تک فالو ٹھیک ہے. کیا ہے میں نے، ملک تقریباً سارا ہی کیا ہے. باقی ایسے ایشوز میں مطلب پچھلے 30 سالوں سے میں روز دیکھ رہا ہوں. یہاں پر پاکستان کے اندر کسی ڈاکو کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. یہاں صرف 100 روپے کا نشان زدہ نوٹ لیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں لوگ، مرغی کی چوری پکڑی جاتی ہے، بکری کی چوری پکڑی جاتی ہے. کون سے آپ کو پتہ ہے اگر آپ کسی بڑے سیاست، میں اسٹولن ایسٹ ریکوری پہ میں نے سالوں کام کیا ہے. 11 سال میرا کیس سپریم کورٹ میں پڑا رہا ہے. انڈیا میں ویسے ہی کیس کے اوپر 8,000 بلین انڈین روپیز جو ہے وہ واپس آئے ہیں. ہمارے ہاں 5 پیسے کا ایک خط نہیں لکھا انہوں نے سوئٹزرلینڈ کو. تو میرا تو دل ویسے ہی چھلنی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی کہ گیو ان کرنا آپشن نہیں ہے. ہم نے تو ایگزسٹ کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے، حق کو حق کہنا ہے. جتنی سپیس ملے اس میں سے خیر نکالنی. ملک تو ہمارا ہے نا، کہیں بھی چلے جائیں، جتنی سپیس ملے، جتنی سپیس اس سے زیادہ مطلب دیوار سے سر نہ مارے جا کے. دیوار سے سر مارنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تاریخی طور پہ کہیں بھی کوئی بھی حکمت یہ نہیں ڈیمانڈ کرتی کہ آپ جا کے دیوار سے ٹکر ماریں. ایسے ہی آپ کو جتنی، اور جب آپ سپیس لینے کے لیے کنسسٹنسی شو کرتے ہیں تو وہ سپیس بڑھتی جاتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آپ نے بہت ساری باتیں آج فرسٹ ٹائم شیئر کی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے پاس تشریف لائیں گے، فیڈ بیک آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بڑی مہربانی جناب.